ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور محرم کا مہینہ سٹارٹ ہوتے ساتھ ہی مسلمانوں کے لیے ایک سوگوار سی فضا کا ماحول بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت، عقیدت، مودت کے لیے یہ مسلمانوں کا ایک ٹریبیوٹ ہے کہ وہ اپنی دنیا کی ساری ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کر اہل بیت کی محبت میں اور ان کی قربانیوں کی ریمیمبرنس میں اپنے سارے کام ترک کر دیتی ہیں۔ لیکن کچھ ایک مختلف مکتبہ فکر میں یہ جو غم اور سوگ کا جو کیفیت ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ ہم اس معاملے میں کچھ مکتبہ فکر میں معمولی اور کچھ میں غیر معمولی جو ہے روایات دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ غم اور سوگ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور غم اور سوگ کے بارے میں اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے۔ آج کی ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز اصفہانی صاحب اور حفیظ اللہ بلوچ صاحب۔ شہباز اصفہانی صاحب ایک بہترین ریسرچ اسکالر ہیں، اور پروفیسر حفیظ اللہ بلوچ صاحب بہت ہی پائے کے مذہبی اسکالر ہیں۔ سر حفیظ اللہ بلوچ صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ غم اور سوگ جو ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یا اسلام اس بارے میں ہمیں کیا ہدایات کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں، اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اور مرنے کے بعد تک بھی سارے احوال سے ہمیں آگاہ کرتا ہے۔ یہ مکمل جو ہے کوڈ آف لائف ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ نظام ہر طرح کا اسلام نے ہمیں نظام عطا کیا ہے، خوشی میں، غمی میں، جنگ میں، امن میں، معاہدات میں، سیاسیات میں، تجارت میں، ہر معاملے کے اندر اسلام جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے علاوہ کچھ کرو گے تو تم اپنے اعمال کو ضائع کر بیٹھو گے۔ رہ گئی اسلام کے اندر یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی جو زوجہ اول ہیں، ہماری ماں ہیں، وہ فوت ہوتی ہیں، اور اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا عمل تھا۔ جنگ کے اندر، بدر کے اندر جو ہے 14 صحابہ شہید ہوئے، وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا عمل تھا۔ حتیٰ کہ جنگ احد کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلتا ہے کہ سگے چچا کی جو ہے وہ ٹکڑے کر دیے گئے ہیں اور ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ تک نکالا گیا ہے اور چبایا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی شدید آپ کو غم پہنچا، اور یہ خبر مدینے تک پھیل گئی، اور سیدہ صفیہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھپھو، وہ وہاں سے دیکھنے کے لیے اپنے بھائی کی اس کیفیت کو آئیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا کہ ان کو روک دو، اس لیے کہ وہ کوئی ایسا واویلا یا ایسی کوئی عمل نہ کریں کہ جو اسلام کے خلاف ہو۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ بھتیجے میں ایسی کوئی عمل نہیں کروں گی، آپ مجھے اپنے بھائی کی زیارت کرنے دیں۔ بہرحال اب مقصد یہ ہے کہ جب قرآن و سنت اس کی پوری رہنمائی کرتا ہے، اور ہمارے بھائی جو اہل تشیع ہیں ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھیں سب سے پہلے تعزیہ کیا ہے؟ تعزیہ اصل میں یہ عربی کا لفظ ہے۔ آپ نے اس گھر میں جانا ہے جہاں کوئی افسوس ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی فوتیدگی ہو گئی ہے، وہاں آپ جاتے ہیں۔ تعزیہ کا مطلب یہ ہے، تعزیت کا، کہ آپ نے ان کے ساتھ ان کو صبر کی تلقین کرنی ہے۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى كل شيء باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، یہ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں کہ آپ جس کے کہاں جاتے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہتے کہ تمہیں صبر کرنا چاہیے، تمہیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور صبر ہی جو ہے اصل چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبرستان کے پاس سے گزرے، ایک عورت وہاں پر بیٹھی اپنے بیٹے کی قبر کے اوپر جو ہے وہ رو رہی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر اس کو سمجھایا کہ آپ اس طرح نہ کریں، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ اب اسے نہیں پتا تھا کہ مجھے سمجھانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس نے کہا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اور آپ مجھے نصیحت کر رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ اس کے اوپر بیٹھ کر جو ہے اس طرح واویلا وغیرہ نہیں کر سکتی۔ دیکھیں، رونا ایک اور چیز ہے، واویلا کرنا، نوحہ کرنا، اپنے گالوں کو پیٹنا، گریبان چاہ کرنا، بال کھول کے جو ہے وہ اس طرح کے عمل کرنا، یہ منع ہے۔ رونا تو انسان کے، دیکھیں انسان کا دل کے اندر جب غم آتا ہے تو نرم دل انسان کی آنکھوں سے آنسو بہہ آتے ہیں، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس عورت کو یہ منع کیا تو وہ عورت کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کون ہیں۔ آپ چلے کہ پیچھے ایک صحابی دیکھ رہے کہ
کہ نبی علیہ السلام اس عورت کے پاس آئے, اس کو کچھ کہا. انہوں نے آ کر پوچھا اس خاتون سے کہ بی بی نبی علیہ السلام آپ کے پاس آئے تھے, کچھ بات کی, کیا کہا تھا؟ اس عورت نے کہا وہ کون تھے؟ تو آپ فرمایا گیا کہ وہ نبی اللہ کے نبی تھے. تو وہ عورت بھاگی بھاگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئی. فرماتی ہیں حدیث میں الفاظ ہیں کہ آپ کے دروازے پر کوئی دربان موجود نہیں تھا, نگہبان نہیں تھا, سیدھی اندر گئی اور جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر جو ہے بتایا کہ یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا تھا جو آپ نے مجھے نصیحت کی. آپ نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی, صبر یہ ہے کہ جب آپ کو پہلی خبر آئے تو اس وقت آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تینوں بیٹے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی فوت ہو گئے, اور آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو ہاتھ پر اٹھایا ہوا ہے اور فرماتے ان القلوب یحزن ان العین تدمع والقلوب یحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا, آنکھیں بہ رہی ہیں, دل غمگین ہے, مگر ہماری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہیں نکلیں گے کہ جو الفاظ اللہ کو ناراض کر دیں. اب ہمارے ہاں یہ جو اس وقت مروجہ صورتحال چلی ہوئی ہے, دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے جانا سب سے بڑا غم ہے, صحابہ خلفائے راشدین کا چلے جانا بہت بڑا غم ہے, سیدنا علی کا چلے جانا بہت بڑا غم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں جو صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے یا تبھی جو ہے وہ موت ان کو آئی اور وہ فوت ہوئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا عمل تھا؟ 3 دن حدیث کے اندر آتا ہے, فرمایا کہ 3 دن کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے لیے جو ہے الا علی فوق ثلاثن, فرمایا 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ میت کے اوپر سوگ نہیں کیا جا سکتا الا علی زوجن, سوائے عورت کے کہ جس کا شوہر جو ہے وہ فوت ہو جائے یا شہید ہو جائے تو وہ 4 دن 10 دن تک جو ہے وہ افسوس کر سکتی ہے. باقی ہمارے ہاں جو مربجہ اس وقت طریقہ کار چل رہا ہے یہ 4تھی صدی کے اندر شروع ہوا اس طرح. اس سے پہلے نہ دیکھیں کربلا کے اندر حضرت زین العابدین جو ہے, امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے, ان کی زندگی تھی, اللہ نے ان کو بچا لیا. اب 40 سال تک وہ زندہ رہے, ان کا کیا عمل تھا؟ کیا یہ مربجہ طریقہ جو آج ہم نے اپنایا ہے, وہ جن کا باپ ان کے سامنے شہید ہوا, ان کے بھائی ان کے سامنے شہید ہوئے, ان کا خاندان ان کے سامنے شہید ہوا, اور وہ 40 سال تک دنیا میں زندہ رہے, اور زہد و تقویٰ کے وہ امام تھے, اور وہ غریبوں کی اس قدر مدد کرنے والے تھے, ان کو کھلانا پلانا تاکہ اندھیرے کے اندر اپنی کمر پر اٹھا کے بوجھ اور راشن جو ہے غربا مساکین کے گھروں تک پہنچانا. زندگی بھر کسی کو پتا نہیں چلا کہ ان کے گھر میں راشن کون پہنچاتا تھا, وہ امام زین العابدین تھے, حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما تھے. اب ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ یہ مربجہ جو ہمارے ہاں طریقہ ہے کہ جلوس نکالنا. محرم دیکھیں, محرم ایک عزت اور حرمت والا مہینہ ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے ہیں, اور ان میں یہ پہلے سال کا, اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم ہے. 3 اس سے پچھلے سال کے آخری 2 مہینے ذوالقعدہ ذوالحجہ گزر گئے, اب آگے رجب آئے گا اس کے بعد. اب یہ حرمت والے مہینے, ان میں کرنا کیا؟ فلا تظلموا انفسکم, تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو, نہ اپنی جانوں پر کرو. کیا یہ اپنی جانوں پر ظلم نہیں ہے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہمیں پیغام دے کر گئے ہیں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سجدے میں اپنا سر قلم کروا کے گئے ہیں. امام حسین صبر کے استقامت کے پہاڑ تھے, اور ہم بے صبریاں کریں اور ہم جو ہے نوحہ کریں, اور بلکہ 2 دن پہلے اپنی شہادت سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہمشیرہ زینب کو اپنے خیمے میں بلا کر کہتے ہیں کہ زینب مجھے لگ رہا ہے, یقین ہے کہ ہماری یہاں شہادت ہو جائے گی, مگر میرے اوپر نوحہ نہ کرنا. ودعا بدعوت الجاہلیہ کے الفاظ موجود ہیں کہ ایسی پکار نہ لگانا جو جاہلوں والی پکار ہو, جہالت کے دور والی بات ہو. حدیث میں آتا ہے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ. فرمایا کہ جو اپنے چہروں کو پیٹتا ہے, اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے, اور اسی طرح جہلیت والی اونچی اونچی آوازیں لگا کے نوحہ کرتا ہے, فرمایا کہ یہ منع ہے, وہ لیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ایسا عمل کرنے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا تعلق ہی اسلام سے کوئی نہیں, مسلمانوں سے کوئی نہیں. تو میرے خیال میں یہ جو مربجہ جتنی بدعات ہیں, یہ سارے اعمال بدعات ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, اس لیے ان سے بچنا چاہیے. قرآن میں آتا ہے کہ کل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اے پیغمبر آپ فرمائیں کیا ہم آپ کو نہ بتائیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کا گمان ہے کہ وہ بڑے بڑے اچھے نیکی کے کام کر رہے ہیں, جبکہ ان کے سارے اعمال جو ہے دنیا میں ضائع ہو جائیں گے. کیوں؟ ان اعمال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہوگی. دیکھیں نوٹ ہم اس سے بھی اچھا چھاپ سکتے ہیں, مگر اس مہر پر اگر ہماری اسٹیٹ کی جو ہے وہ مہر نہیں ہے تو وہ نوٹ جعلی قرار دیا جائے گا.
اسی طرح عمل اللہ کے ہاں وہ قبول ہے. قرآن میں آتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. فرمایا کہ اللہ کے ہاں بڑے بڑے اعمال قیامت والے دن پیش ہوں گے، مگر وہ سارے کے سارے جو ہے وہ کوڑا کرکٹ کی طرح اڑا کے رکھ دیے جائیں گے. کیوں کہ وہ اعمال جو ہے ان کی اصل قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوگی. جب اصل قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے تو اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں. لہذا آج ہمارے ہاں مرجع، حتیٰ کہ ہمارے ان بھائیوں کی کتب کے اندر بھی میں حیران ہوتا ہوں کہ وہاں پر بڑی کمال کی یہاں پر جو 3 دلیلیں جو ہیں انہوں نے، میرے پاس اس وقت کتب موجود ہیں، اس کے اندر باقاعدہ پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے. حیات القلوب کے اندر ہے، انوار النعمانیہ کے اندر ہے، کتاب حیات القلوب کے اندر ہے، عیون الاخبار الرضا کے اندر موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اسی طرح انوار النعمانیہ میں ہے کہ فقہ جعفریہ کی یہ مشہور معروف کتابیں ہیں. شہباز بھائی ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں. ان کا وہاں پر معراج کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. معراج کے واقعے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے دیکھا وَرَأَيْتُ الْمَرْأَةَ عَلَىٰ صُورَةِ الْكَلْبِ وَالنَّارُ تَدْخُلُ مِن دُبُرِهَا وَتَخْرُجُ مِن فِيهَا وَالْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ رَأْسَهَا وَيَدَهَا. اب یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج میں ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اس کی صورت کتے والی صورت ہے اور آگ اس کے پیچھے سے داخل ہوتی ہے، آگے سے نکل رہی ہے، ان کے ہاتھوں کو اور سر پر مارا جا رہا ہے. اور پوچھا گیا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری والدہ محترمہ پوچھتی ہیں آقا آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، بتائیں یہ سزا کیوں ان لوگوں کو مل رہی ہے، اس عورت کو کیوں مل رہی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ ان میں 3 قسم کی چیزیں تھیں. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک ان میں ہے کانت کنیتن نواحتن حاسدتن. فرمایا کہ وہ 3 چیزیں جو ہے وہ کیا تھیں؟ ایک گانے والی عورتیں، نوحہ کرنے والی اور حسد کرنے والی عورتوں کو یہ سزا دی جا رہی ہے. آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ نوحہ، یہ طریقہ کار جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 دن سے زیادہ ثابت نہیں ہے. اور وہ اس کا بھی طریقہ کار شریعت میں ہے کہ جس کے ہاں اس طرح کی فوتگی ہو جائے، شہادت ہو جائے اور عمل ہو جائے تو اس کے رشتہ دار، ان کے پڑوسی ان کے ہاں کھانا پکائیں، ان کے گھر میں آگ نہ جلے، کھانا نہ پکے، اور ان کے پاس جائیں اور جا کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں، ان کو صبر کی تلقین کریں، نہ کہ ان کے پاس جا کے آپ مزید اس بات کو جو ہے انسپائر کریں اور ان کے دکھ کو جو ہے دوبالا کریں. یہ تعزیت کا قطعاً مطلب نہیں ہے. اور یہ 4تھی صدی کے اندر عمل شروع ہو رہا ہے. جس عمل کا طریقہ سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، خلفائے راشدین سے ثابت نہ ہو، سیدنا علی حسن و حسین سے ثابت نہ ہو، اور پھر حضرت حفیظ اللہ بلوچ صاحب ماشاءاللہ آپ نے بڑے مفصل طریقے سے اپنا مقدمہ بیان کر دیا ہے. میں اب آپ کا یہی مقدمہ جو ہے شہباز اصفہانی صاحب کی طرف لے کے جاؤں گا. ابھی انہوں نے نوحے کے بارے میں بھی بات کی، لیکن اس سے پہلے ہم سوگ اور اس سے بڑھ کے ہم ماتم کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو انہوں نے حفیظ اللہ بلوچ صاحب نے عرض کیا ہے کہ ماتم جو ہے شرعی طور پہ قطعاً طور پہ منع ہے. اور کیونکہ آپ دیکھیں کہ اہل بیت، انہوں نے مقدمہ اپنا بنایا کہ اہل بیت نے کبھی ماتم نہیں کیا، جو کہ انہوں نے فیکچول بات کی. تو آج جو یہ ماتم کیا جاتا ہے اس کی کیا بنیاد ہے؟ تو شہباز اصفہانی صاحب آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے علی بھائی آپ کی خدمت میں، حفیظ اللہ بلوچ صاحب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں ان کی خدمت میں بھی سلام و ادب عرض ہیں. بہت ہی خوبصورت اور اچھے انداز سے حفیظ اللہ بلوچ صاحب نے گفتگو فرمائی اور اپنا پوائنٹ آف ویو عزاداری کے حوالے سے، نوحے کے حوالے سے اور ماتم کے حوالے سے انہوں نے اپنے پیش کیا. اب میں چاہوں تھوڑا سا یہ سکے کا ایک پہلو تھا کہ جس کی طرف حفیظ اللہ بلوچ صاحب نے لوگوں کی توجہ مبذول کروائی. اب میں چاہوں گا کہ سکے کا دوسرا رخ بھی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا جائے. اور ایک درخواست میں ہمیشہ جب بھی آپ کے پروگرامز میں آتا ہوں تو علماء اہل سنت سے یہ کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ سے جب تشیع کی روایات سے استناد کرتے ہیں تو ان کی سندوں کے اوپر بات کیا کریں کہ یہ روایت جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. کیونکہ علمی جو روش ہے، علمی طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مقولہ ہے عربی میں کل منقول لیس بصحیح، ہر وہ چیز جو کتابوں میں نقل ہو جائے وہ صحیح نہیں ہوتی. ہم تو کتب اربع جو الکافی، تہذیب الاحکام، اللہ یاذر الفقیہ، استفسار، ہمارے ہاں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو آپ کی طرح بخاری اور مسلم کا درجہ رکھتی ہو کہ اصح کتب بعد کتاب اللہ، کہ یہ قرآن مجید کی طرح سب سے زیادہ صحیح کتابیں ہیں. تو ہمارے ہاں ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہے. اگر آپ تشیع کی روایات سے استناد کرتے ہیں، دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، تو وہاں پر آپ اسناد کو بھی مد نظر رکھا کریں. پہلا یہ نقطہ تھا. دوسرا یہ کہ دیکھیں جہاں تک عزاداری کا تعلق ہے، علی بھائی عزاداری ایک فطری عمل ہے. عزاداری کے مختلف مصداق ہو سکتے ہیں. عزاداری میں آپ اپنا سر پیٹتے ہیں، عزاداری میں آپ گریہ کرتے ہیں. یہ گریہ کرنا، یہ سر پیٹنا، یہ سینے پہ ہاتھ مارنا، یہ سب عزاداری کے مصداق ہیں.
جہاں تک ہم قرآن مجید کی طرف اگر چلتے ہیں تو سورہ یوسف میں آیت نمبر اگر 84 کی طرف چلیں تو حضرت یعقوب کا گریہ اس قدر تھا، انہوں نے جو فرما رہے تھے کہ انسان اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالے. تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا اور تمام ناظرین سے سوال کروں گا کہ اگر گریہ ایک عام روٹین کا گریہ ہو، جیسے آپ گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن حضرت یعقوب کا گریہ اس نوعیت کا تھا کہ قرآن نے کہا کہ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، یعنی ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کیا ہو گئیں، وہ اندر کی طرف چلی گئیں اور سفید ہو گئیں، یعنی انہوں اپنی بینائی جو ہے ان کے ہاتھوں سے چلی گئی. تو ایک انسان اپنے جسم میں اگر ایک ایسا کام کرے کہ جس سے اس کی بینائی چلی جائے اور غم و حزن کی شدت اس قدر ہو، تو کیا حضرت یعقوب کو آپ اہل سنت، مجھے نہیں معلوم کہ شاید یہ ان کو معصوم نہ مانتے ہوں اور ان کے اس عمل کو نہیں معلوم ان کا کیا نظریہ ہے، وہ جاہلیت کے تصورات کے ساتھ اس کو اٹیچ کرتے ہوں، مجھے نہیں معلوم، لیکن قرآن مجید نے حضرت یعقوب کی کہیں مذمت نہیں کی، اور ان کا یہ گریہ سادہ میں شاید استناد بھی نہ کرتا اور اس کو پیش بھی نہ کرتا، لیکن یہ وہ گریہ کہ جس سے ان کی بینائی چلی گئی. تو یہ گریہ کی جہاں تک بات کی، اس کے بعد حضرت حمزہ کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا. دیکھیں مستدرک علیہ صحیحین میں جو روایت ہے وہ روایت بہت دلچسپ ہے اور اس کو جو ہے وہ غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں جو روایت ہے اگر میں اس کو آپ کی خدمت میں مکمل رکھوں تو وہاں سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ حضرت جو رسول اللہ تھے، رسول اللہ گرامی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے گریہ کی شدت کیا تھی، اس کو ذرا ملاحظہ کیجئے گا. روایت کچھ یوں ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے جنگ احد کے دن جب لوگ میدان سے بھاگ گئے، رسول اللہ کو حضرت حمزہ کا جسم مبارک نہیں مل رہا تھا. اب روایت آگے بڑھتی ہے، ایک آدمی نے کہا کہ میں نے ان کو فلاں درخت کے پاس دیکھا، وہ کہہ رہے تھے میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں اس عمل سے بری ہوں جو یہ لوگ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ لائے ہیں، اور میں تیری بارگاہ میں مسلمانوں کی شکست کی معذرت چاہتا ہوں. رسول اللہ اس مقام کی جانب چل دیے، وہاں پہنچ کر حضرت حمزہ کے چہرے پر حضور کی نظر پڑی تو آپ رو دیے. اب یہاں پہ ہے کہ رو دیے، اور جب آپ نے دیکھا کہ ان کا مسئلہ کر دیا گیا، یعنی ان کی لاش کے ساتھ جو ان کے جسد اطہر کے ساتھ ایک بے حرمتی کی گئی تھی، معاویہ بن ابی سفیان کی والدہ نے جو ہند نے کی تھی، اس کو دیکھنے کے بعد کیا ہوا، آپ کی سسکیاں بند گئیں. یعنی اس قدر، اگر عربی ہم اس کے متن کی طرف جائیں تو عربی متن میں وہاں پہ لفظ آیا ہے شاہق. شاہق کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان بے زار و قطار جو ہے وہ شدت سے گریہ کرے، شدت سے روئے، یعنی ایک اس کے اندر ایسی کیفیت ہو جو ایک عام کیفیت سے ہٹ کر ہوتی ہے. تو رسول اللہ کا گریہ بھی ایسے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اور اس کے بعد اہل سنت کے ہاں یہ صحیح سند روایت ہے علی بھائی کہ یہ نہیں فقط 3 دن یا فقط اس وقت کے لیے کہ حضرت حمزہ کے اوپر گریہ کی نوعیت ایسی تھی کہ اہل سنت علماء نے صحیح سند روایات اس حوالے سے نقل کی ہیں مستدرک علیہ صحیحین میں، مسند احمد ابن حنبل میں، کہ جب بھی ابن کثیر دمشقی نے البدایہ والنہایہ میں اس بات کی تصریح کی ہے، ابن سعد نے طبقات ابن سعد میں اس نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ جب بھی، یعنی یہ سیرت سلف رہی ہے، جب بھی خواتین مدینے میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی، جب بھی خواتین اپنی میت، ان کی میت آتی تو اس پر گریہ کرنے سے پہلے حضرت حمزہ پر گریہ کرتی. حضرت حمزہ شہید ہو چکے، جنگ احد میں وقت گزر گیا، تمام ہو گیا، لیکن یہ ایک سنت قائم ہو گئی کہ جب بھی کسی کے گھر میں کوئی مرتا وہ کیا کرتے، سب سے پہلے حضرت حمزہ پہ گریہ کرتے، کیونکہ رسول اللہ کی حسرت تھی. جب رسول اللہ تشریف لے کر آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سب کی میتوں پہ رونے والے ہیں، لیکن حضرت حمزہ سید الشہداء جن کو رسول اللہ نے لقب دیا، ان کی میت پر رونے والا کوئی نہیں ہے. تو رسول اللہ نے جب یہ حسرت کی تو خواتین نے رسول اللہ پہ رونا شروع کیا. وہاں سے جب رسول اللہ کی یہ حسرت تھی تو یہ ایک سنت بن گئی. پھر امام حسین کی طرف آ جائیں تو امام حسین کی ابھی شہادت نہیں ہوئی علی بھائی، یہ بہت قابل غور نقطہ ہے، اور مجھے افسوس ہوا جب یہ مطالعے میں نے اہل سنت کتابوں میں پائے کہ جہاں پر آپ دیکھیں، یہ آپ سنیے گا علی بھائی، آپ کو بھی تعجب ہوگا، غنیت الطالبین کس کی ہے؟ از محبوب سبحانی حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی کی کتاب. اس میں جب آپ جاتے ہیں تو اس کے صفحہ نمبر 537 پر عاشورہ کے روزے پر تان کرنا غلط ہے. میں اپنے تمام برادران اہل سنت کو یہاں پر توجہ دلوانا چاہوں گا کہ ایک دفعہ آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں خود کو تصور کیجئے اور یہاں پر شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ عبارت دیکھیے. وہ فرماتے ہیں کہ عاشورہ کا دن اظہار غم کا دن نہیں ہے، اس دن غم نہیں کرنا آپ نے، یہ فرحت اور سرور کا دن ہے. اگر یہ غم کا دن ہوتا تو صحابہ کرام تابعین اسے یوم غم قرار دیتے، اور ہمارے مقابلے میں حضرت امام حسین سے زیادہ وہ قرب رکھتے تھے. مجھے تعجب ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے نہ احادیث کا شاید مطالعہ کیا تھا اور نہ ہی وہ رسول اللہ اور امیر المؤمنین کی ان روایات سے واقف تھے کہ جہاں پر ابھی جنگ صفین کی طرف امام جا رہے ہیں. ابھی یہ واقعہ کربلا سے تقریباً 23 سال پہلے کا وقت ہے. جنگ صفین کی طرف امام علیہ السلام جا رہے ہیں. جب کربلا کے مقام پر پہنچتے ہیں
تو وہاں پر امیر المومنین جب نینوا وہاں پہ لفظ ہے مسند ابی یعلا موصلی کی صحیح و سند روایت ہے. جو بھی روایت پیش کروں گا حفیظ اللہ بلوچ صاحب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ میرے روایت کی سند کے اوپر یا کسی مطلب کے اوپر اعتراض کرنا چاہیں تو بندہ حقیر حاضر خدمت ہے. روایت کوئی بھی ضعیف آپ کی خدمت میں پیش نہیں کروں گا. ابھی امام حسین کی شہادت نہیں ہوئی علی بھائی, یہ توجہ کیجیے گا. اور جب فقط پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر امام حسین کی شہادت ہوتی ہے, امیر المومنین سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, چونکہ امیر المومنین کی کیفیت کیا ہو گئی تھی, ایام ازاں ہیں, ایام امام حسین ہیں, تمام برادران اہل سنت کہ جو سنت رسول کے خود کو پابند سمجھتے ہیں, میں ان سے یہ سوال کروں گا کیا آپ نے رسول کی اس سنت کو آج کے اس زمانے میں قائم کیا, رسول کی سنت پہ عمل کیا؟ امیر المومنین سے جب پوچھا گیا یہ آپ کیا فرما رہے ہیں, جب امیر المومنین نے فرمایا اصبر ابا عبداللہ, اصبر ابا عبداللہ, کہ اے ابا عبداللہ صبر کریں, اے ابا عبداللہ صبر کریں. وہاں پر امام حسین موجود نہیں ہے, ابھی واقعہ کربلا ہوا نہیں ہے, جنگ صفین کی طرف جا رہے ہیں. تو راوی پوچھتا ہے کہ کیا ہوا امیر المومنین, آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو وہاں پر امیر المومنین نے فرمایا کہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں تھا, رسول اللہ نے مجھے یہ خبر دی اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, ابھی حسین کی شہادت نہیں ہوئی, رسول اللہ گریا کر رہے ہیں. یہ ایک نہیں, حضرت ام سلمہ سے, ابن عباس سے کئی روایات ہیں کہ رسول اللہ امام حسین کی شہادت سے پہلے گریا کرتے تھے. اور وہ مٹی جسے آج یہ کہا جاتا ہے جی بدعت ہو گیا, بدعت ہو گیا, کہ جناب مٹی کو رسول اللہ نے منگوایا اور اس کو چومتے جا رہے ہیں. آج اگر خاک شفا کو کوئی چومے تو جناب فتوے دینے والے لمبی قطار آپ کو لگ جائے گی یہاں پر, جی یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے. وہاں پہ رسول اللہ کے اس عمل کو آج تک مجھے بتائیے گا برادران اہل سنت سے میں سوال کروں گا, کیا ان ایام اعزاء میں آپ نے 10 محرم کو امام حسین شہید ہوئے تھے, بابا ابھی امام حسین شہید نہیں ہوئے, رسول اللہ گریا کر رہے ہیں, رسول اللہ اس خاک کو چوم رہے ہیں. آپ نے کب اس خاک کو چوما, کب آپ نے امام حسین پہ گریا کیا؟ لیکن یہ عمل ہمیں ان کی طرف سے نہیں ملتا. رسول کی سنت کہاں گئی؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی سنت کو آپ لے کر چل رہے ہیں. عاشورہ کے دن کیا ہے جی, قبریں پکی کر دیں, خوشی منا لیں, پکنک پہ چلے جائیں. آپ دیکھتے ہیں علی بھائی سوشل میڈیا پر لوگ ابھی یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہالیڈے آ رہا ہے اور ویکینڈ آ رہا ہے اور لمبا ویکینڈ آ رہا ہے. کیوں؟ عاشورہ کی وجہ سے چھٹیاں جو ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں. تو کیا کریں جناب, پکنک پلان کی جائے اور جایا جائے. اس امت کو شرم نہیں آتی, یہ اپنے آپ کو رسول اللہ کی امت کہتے ہیں. یہ کس منہ سے رسول اللہ کے سامنے جائیں گے کہ امام حسین کی شہادت کے ایام میں جہاں پہ رسول اللہ شہادت سے پہلے گریا کر رہے ہیں, آپ لوگ کہاں ہیں؟ پھر میرے حفیظ اللہ صاحب نے جو بڑی زبردست بات کی, میں اس کے اوپر جو ہے حتمن کمنٹ کرنا چاہوں گا. انہوں نے فرمایا کہ ماتم کرنا, چلیں یہ گریے تک کو یہ کہہ رہے ہیں کہ گریا, چلیں ہم مان لیتے ہیں, اگرچہ اس کو پریکٹیکلی طور پہ نہیں مانا جا رہا, ہمیں نظر نہیں آ رہا. ابھی ہم ایک چینل آپ کے ساتھ ہی, وہ صلاح الدین صاحب, ڈاکٹر صلاح الدین صاحب کے ساتھ پروگرام کیا, وہ جناب دوسرے چینل پہ جا کر انہوں نے ایک اشرا برپا کیا, اشرہ صحابہ. بابا امام حسین علیہ السلام کا غم کہاں گیا؟ وہ اشرہ امام حسین برپا کرو. ویسے تو کہتے ہو کہ ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں, اہل بیت سے ہماری بہت محبت ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں یہ زبان کے چسکے ہیں, یہ زبانی باتیں ہیں, عملی طور پر ایسا کچھ نہیں ہے. آ جائیں جناب, اب جو انہوں نے کہا کہ یہ جاہلیت کی باتیں ہیں, یہ 3ری-4تھی صدی میں شروع ہوا, میں حفیظ اللہ بلوچ صاحب کی بات سے بالکل مستعار لیتے ہوئے جو انہوں نے بات کی, چلتے ہیں جناب, دیکھتے ہیں 3ری-4تھی صدی میں کون سی ایسی شخصیت تھی. مسند امام احمد ابن حنبل, یہ اس روایت کے اوپر انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو کر سکتے ہیں اگر حفیظ اللہ, میں چاہوں گا کہ وہ اس کے اوپر اعتراض کریں تاکہ ایک علمی گفتگو ہو, لوگوں کے سامنے حق آئے گا. مسند احمد ابن حنبل میں شیخ برنوت نے اس روایت کو صحیح کہا ہے, ابن تیمیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے, اور اس کے علاوہ حمزہ احمد زین نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. حضرت عائشہ کیا فرماتی ہے کہ ماتا رسول اللہ, توجہ کیجئے گا, اب گریے سے بات ایک قدم آگے جا رہی ہے. ماتا رسول اللہ بین سحری و نحری, رسول اللہ جناب میری گود میں تھے. فی دولت لم اظلم فی احد فمن صفحی و حداثت سنی, یہ میری کم عقلی تھی. من صفحی, اس کا میں مکمل ترجمہ نہیں کرتا چونکہ پھر مسائل ہو جاتے ہیں. میری کم عمری تھی, کیا ہوا؟ رسول اللہ میری گود میں تھے, میں نے ان کا سر جو ہے وہ رکھا کہاں پر؟ تکیے پر. ثم وضعت راسه على وسادہ وقمت التدم مع النساء. توجہ کیجیے گا, لدم کس کو کہتے ہیں علی بھائی؟ لغت کی میں 10 کتابیں یہاں پہ رکھ سکتا ہوں. لدم کا مطلب ہوتا ہے زور سے کسی چیز کو یا ہاتھوں کو سینے پہ مارنا. حضرت عائشہ زور سے سینے پہ ہاتھ مار رہی ہیں, اکیلی نہیں مار رہی. فرماتی ہیں التدم مع النساء, رسول اللہ کی جو دیگر زوجات ہیں, رسول اللہ کی اس وقت جو دیگر صحابیات ہیں وہ وہاں پر موجود تھی, وہ کیا کر رہے ہیں؟ سینے پہ ہاتھ مار رہی ہیں. فقط سینے پہ ہاتھ مار رہی ہیں نہیں, وَأَضْرِبُ وَجْهِي, پھر میں نے, حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے اپنے چہرے کو پیٹا. صحیح السند روایت ہے. اور کیا یہ حضرت جو عائشہ کا عمل ہے, یہ آپ اس کو الیاذ باللہ کیا کہیں گے؟
کہ جناب یہ جاہلیت کا عمل تھا. اب انہوں نے نوحے کی بات کی, مجھے بڑا تعجب ہوا کہ انہوں نے کہا کہ نوحہ جو ہے وہ یہ بدعت ہے, یہ آج کے زمانے میں. ہم چلتے ہیں جناب ایک اور روایت کی طرف. اسفانی صاحب بس ایک چیز کی کلیئرٹی, شہباز بھائی ایک چیز کی کلیئرٹی, ابھی آپ نے مینشن کیا کہ یہ تو کم عقلی تھی, تو آپ نے ابھی خود ہی تو اس کا وہ کر دیا کہ کم عقلی میں انہوں نے جو ہے نا اپنے وہ سینے پہ ہاتھ مارا. ابھی آپ نے اپنی بات میں اس کا جواب دے دیا. ہاں بہت علی بھائی, میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سوال اٹھایا. مجھے اس سوال کی توقع تھی حفیظ اللہ بلوچ صاحب سے, آپ نے سوال اٹھایا عوام کے لیے جو ہے وہ اس کو بھی ہم کلیئر کر دیتے ہیں. دیکھیں یہ کم عقلی کس چیز پہ تھی. اسی روایت کو ہم جب دوسری جگہ پہ دیکھتے ہیں تو وہاں پر روایت جو ہے یہ دو جگہوں پہ روایت ہے. طبقات ابن سعد میں بھی روایت ہے اور اس کے علاوہ انصاب الاشراب میں بھی روایت ہے. وہاں پر حضرت عائشہ اس چیز کو مینشن کرتی ہیں کہ یہ جو میری کم عقلی ہے, اس کم عقلی سے مراد ہے کہ میں نے رسول اللہ کے سر کو جو میری گود میں تھا وہ تکیے پہ رکھ دیا, یہ میری کم عقلی کی وجہ سے تھا, نہ کہ. اور دوسری بات علی بھائی آپ نے غور نہیں کیا, میں نے کہا کہ مع النساء تدمو مع النساء, باقی خواتین کا اور اہل سنت کے نزدیک صحابی کا عمل حجت ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہی میری کم عقلی تھی اور میں نے یہ ماتم کیا, وہ کہہ رہی میری کم عقلی تھی کہ رسول اللہ کا سر اس روایت میں باقاعدہ وضاحت کے ساتھ. شہباز بھائی آپ شہباز بھائی سوری ٹو انٹرپٹ یو, آپ کا کنیکشن ڈسکنیکٹ ہوا ہے. شہباز بھائی سوری ٹو انٹرپٹ یو, آپ کا کنیکشن ڈسکنیکٹ ہوا ہے. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے, اگر کہیں سے بھی کٹ گئی تو اس کا جو مفہوم ہے وہ کہیں مس ہو جائے گا. آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے گا, پھر اس کے بعد حفیظ اللہ بلوچ صاحب کے پاس بھی چلتے ہیں. آپ نے بڑی اہم نقطے اٹھائے ہیں جن کا جواب جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ اپنی بات یہ کمپلیٹ کیجیے گا, بیچ میں سے کنیکشن کی وجہ سے بات آپ کی کٹ گئی. یہ بات کٹنی نہیں چاہیے, مکمل جانی چاہیے. جی علی بھائی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ روایت وضاحت کے ساتھ طبقات ابن سعد میں سند روایت نقل ہوئی, انصاب الاشراف میں بھی روایت نقل ہوئی ہے. وہاں پر علی بھائی اس چیز کی وضاحت ہمیں ملتی ہے. میری اگر آواز آ رہی ہو, جی آواز پراپر آ رہی ہے؟ ہاں جی جی. وہاں پر یہ روایت وضاحت کے ساتھ آتی ہے کہ یہ جو میں نے عمل کیا. اچھا آپ ان کو کنیکٹ کریں, میں اتنی دیر حفیظ اللہ بلوچ صاحب سے, وہ ابھی آ گئے واپس. شہباز بھائی جی آواز کٹ گیا, ساری بات کٹ گئی, کچھ نہیں آیا, ساری بات کٹ گئی. دیکھیں وہ آپ جو نقل حضرت عائشہ سے متعلق بات نقل کر رہے ہیں, وہ بیچ میں اگر کہیں آپ کی مس ہو گئی تو وہ بات بالکل ہی غلط اس کا مفہوم نکل آئے گا. آپ دوبارہ یہ بات کیجیے گا, پھر ہم حفیظ اللہ بلوچ صاحب کے پاس بھی چلتے ہیں. انشاءاللہ آواز نہیں کٹے گی. میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عائشہ نے یہ روایت جو ہے وہ طبقات ابن سعد میں نہایت تفصیل کے ساتھ ہے, صحیح سند روایت جو ہے وہاں پہ نقل ہوئی ہے. نہیں معلوم میری آواز اب کٹ رہی ہے, آ رہی ہے؟ ابھی ٹھیک آ رہی ہے. ہاں تو وہاں پر یہ روایت ہے کہ میں نے جو یہ عمل انجام دیا, میری کم عمری کس چیز میں تھی کہ رسول اللہ کا جو سر تھا وہ میری گود میں تھا اور وہ میں نے اس کو تکیے پہ رکھ دیا, نہ کہ یہ کہ میں نے جو ماتم کیا, میں نے اپنا سینہ پیٹا, اپنے چہرے پہ ہاتھ مارا, یہ میری کم عقلی تھی. کیوں؟ کیونکہ التدم مع النساء کے الفاظ ہے کہ میں نے لدم کیا, میں نے سینہ پیٹا, میں نے سر پیٹا خواتین کے ساتھ, رسول اللہ کی باقی زوجات کے ساتھ. رسول اللہ کی باقی زوجات نہ کم عمر تھی نہ کم عقل تھی, اور حضرت عائشہ کی کم عقلی اگر کوئی بات کرے گا یہ توہین کرے گا. کیوں؟ علی بھائی ایک بہترین نقطہ ہے کہ حضرت عائشہ وہ ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے, صحابہ غسل کے بارے میں اختلاف کر لیتے تھے کہ بھائی غسل کیسے کرنا ہے, تو حضرت عائشہ کے پاس جاتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر کسی مسئلے میں اختلاف کرتے تھے تو وہ کہتے تھے حضرت عائشہ کے پاس جانے. حضرت عائشہ اس قدر اتھارٹی رکھتی تھی صحابہ کے درمیان کہ وہ رسول کی سنت کو بالکل اچھے طریقے سے پہنچا سکتی ہیں. پھر جو نوحے کی بات کی, حضرت عائشہ کی روش تھی, یہ مجھے اب اس پہ جو ہے وہ میں لینا چاہوں گا کہ حفیظ اللہ بلوچ صاحب کیا کہتے ہیں. طبقات الکبریٰ ابن سعد میں یہ روایت ہے اور روایت صحیح سند ہے. اب ہم حفیظ اللہ بلوچ صاحب کے پاس ہی چلتے ہیں اور پھر اتنے آپ کے جو سوالات ہیں اتنوں کے جواب لے لیں, پھر آخری نقطہ بول رہے ہیں, پھر ہم آگے چلیں گے, ورنہ وہ بہت سارے پوائنٹ مس ہو جائیں گے آپ کے. ابھی اتنے پوائنٹ پہ ہم حفیظ اللہ بلوچ صاحب کا نریٹو لیتے ہیں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. آپ اپنا آخری مدعا بیان کر لیں, پھر چلتے ہیں. ابھی بس آپ نے ایک جواب نہیں دیا کہ حفیظ اللہ بلوچ صاحب نے کہا تھا کہ اہل بیت حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں نہیں روایت ملتی ماتم کی, یا ان کے جو آل اولاد ان سے ماتم کی یا گریہ کی کیوں نہیں روایت ملتی. بس یہ ایک پوائنٹ رہ گیا آپ کا. جی علی بھائی میں ادھر موجود ہوں, متواتر روایات دے کے جاؤں گا, ایک روایت نہیں, ٹھیک ہے. اس لیے حضرت نوحے کے بارے میں عمل دیکھیے. وقان حضرت عمر جب وفات ہو گئی تو لوگ رو رہے تھے. توجہ کیجیے, روایت بڑی دلچسپ ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا بھائی کیوں رو رہے ہو, یعذب المیت بے بقاء اہلہ,
کہ بھائی نہ رویا کرو، رونے کی وجہ سے ہم نے رسول اللہ سے یہ سن رکھا تھا اس کے اہل عیال پہ، اس اہل عیال جب روتے ہیں تو میت عذاب سے دوچار ہوتی ہے. تو حضرت عائشہ اس بارے میں کیا نظریہ رکھتی تھی؟ وکانت عائشہ زوج النبی تقیم النوح علی الحالق من اہلہا. حضرت عائشہ کی یہ عادت تھی. کانت، یہ حفیظ اللہ بلوچ صاحب جانتے ہیں کہ جب فعل مضارع کے ساتھ یہ کانا آ جائے تو یہ استمرار پہ دلالت کرتا ہے، یعنی ان کا ایک استمرار تھا، ایک مرتبہ نہیں. حضرت عائشہ کی روٹین تھی تقیم النوح، وہ نوحہ کرتی تھی، نوحہ گناہ ہوتی تھی، حالق یعنی جو ہلاک ہو جاتے تھے، یہ حضرت عائشہ کی روٹین تھی. اب حضرت عائشہ کو یہ چاہے جس اس میں لے کے جائیں، ہمیں سے سروکار نہیں ہے. انہوں نے بات کی جناب شیعہ روایات. دیکھیں میں شیعہ روایات کی جہاں تک تعلق ہے، ایک نہیں کثرت سے ہمارے ہاں روایات ملتی ہیں اور یہ متواتر روایت ہے کہ جز کرنا، ٹھیک ہے، کل الجزع مکروہ الا علی الحسین، کہ ہر طرح کا جز مکروہ ہے. جز کسے کہا جاتا ہے؟ سر پیٹنا. یہ بھی میں روایت آپ کے سامنے رکھوں گا اگلی ٹرم میں انشاءاللہ. شیعہ روایات صرف تفصیل سے رکھوں گا، سنی میں نے بیان کر دی ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر طرح کا جز و فاز مکروہ ہے. یہ جو بیان کر رہے ہیں نا، یہ روایات کیا ہیں؟ یہ روایات عام ہیں. یہ حفیظ اللہ بلوچ صاحب مدارس میں انہوں نے پڑھا ہوا ہے. ہاں ایک دفعہ ایک کلیہ عام ہوتا ہے. میں علی بھائی سے کہتا ہوں کہ ہر عالم کا احترام کرو، تو علی بھائی مجھ سے پوچھیں گے کہ ہر عالم کا چاہے وہ فاسق کی کیوں نہ ہو، میں کہوں گا نہیں، فاسق کا نہیں کرنا. تو یہ جو میں نے پہلے کہا تھا یہ عام تھا کہ ہر عالم کا احترام کرنا ہے. بعد میں نے خاص ایک تخصیص لگا دی کہ نہیں، فاسق کا احترام نہیں کرنا، جو اگر عالم فاسق ہو اس کا احترام نہیں کرنا. تو یہ جو روایات بیان کر رہے ہیں یہ عام ہیں. جو خاص روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر طرح کا جز و فاز مکروہ ہے مگر امام حسین علیہ السلام پہ سینہ زنی کرنا، چہرے پہ پیٹنا. اور متواتر روایات ہے کہ فاطمیات امام حسین کے جسد اطہر سے جب گزر رہی تھی تو اپنا چہرہ پیٹا. تہذیب الاحکام کے اندر یہ روایت ہے، روضۃ المتقین کے اندر یہ روایت ہے. وہ میں آگے روایت متن بھی پڑھوں گا اور سناؤں گا بھی، اس کی سند پہ بھی بات کروں گا. یہاں تک یہ اہل بیت کی بھی روٹین ہو گئی اور حضرت عائشہ کی روٹین بھی ہو گئی، رسول اللہ کی روٹین بھی ہو گئی. اب حفیظ اللہ بلوچ صاحب بسم اللہ. جی حفیظ اللہ بلوچ صاحب، آپ نے، انہوں نے بہت سارے گریہ کے حوالے سے پوائنٹ اٹھائے. حضرت یعقوب کا، شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی انہوں نے روایات کا ذکر کیا. یوم عاشور کو انہوں نے غم کا دن قرار نہیں دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے مسند احمد بن حنبل سے بھی روایات دیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مٹی چومنا بھی. تو انہوں نے بہت سارے گریہ کے حوالے سے پوائنٹ اٹھائے ہیں. سر اب آپ ان کے دلائل میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے میری گزارش یہ ہے، شہباز صاحب نے ماشاءاللہ مجھے محسوس ہوا اچھے مقرر اچھے ہیں، مگر جو بات کہہ رہے تھے ساتھ پر غور کر لیں. جو آپ سب، میں بخاری کی روایتیں پیش کر رہا ہوں، میں آپ کی کتب سے روایتیں پیش کر رہا ہوں. بولنے کے لیے تو سب کے پاس مواد بہت ہے، آپ کو بھی پتہ ہے حقیقت کیا ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت اس امت کو دے. دیکھیں آپ نے جو دلیل سب سے پہلے دی، بب عزت عیناہ فی، ہاں جی، یہ والی یوسف علیہ السلام. اب آپ یہاں سے نوحہ ثابت کریں. گریہ ایک اور چیز ہے، اور گریہ بھی دیکھیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی میت کو ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا. ایک آنکھیں بہ رہی ہیں، آنکھوں کا بہنا غم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکلے. آج جو ہمارے ہاں روڑوں پر پاکستان یا باقی ممالک کے اندر جو عاشورہ کے جلوس نکلتے ہیں روڑوں کے اوپر، آپ بتائیں آنسو بہ رہے ہوتے ہیں یا مار پیٹ، چھریاں، چاقو اور آگ کے اوپر ماتم ہو رہے ہیں؟ بات کو آپ سمجھیں. گریہ ایک اور چیز ہے. آپ غم بندے کو آ جائے، بندہ کبھی کبھی اللہ کے خوف سے بھی رو پڑتا ہے. رونا بھی چاہیے اگر دل کے اندر تقویٰ اور اللہ کا خوف ہو، اور قبر کا عذاب و حساب یاد آ جائے، حشر کا آ جائے، تو رونا گریہ کرنا یہ ایک اور چیز ہے. آپ بات گریہ کی کر کے ثابت آج کے مروجہ جو بدعات ہو رہی آپ ان کو کرنا چاہ رہے ہیں. شہباز حفیظ اللہ نیازی صاحب، گریہ ٹھیک ہے، بس صرف یہی ایک سوال آپ نے کہا گریہ اور چیز ہے، وہ کیا جا سکتا ہے؟ مطلب اگر ہے غم سے رو پڑنا، آنسو آ جانا، تو کوئی بری بات نہیں. جی ٹھیک ہے، یہ تو کوئی بری بات نہیں. اب ہر سال مخصوص دنوں کے اندر یہ عمل کرنا، مخصوص لباس پہننا، اور گھروں میں یہ نہ ہو وہ نہ ہو. دیکھو نا، اب یہ کہہ رہے ہیں یہ پیر عبد القادر جیلانی نے اس دن کو خوشی کا دن قرار دیا ہے. او بھائی، اگر یہ دن کہیں سے ثابت ہوتا مضبوط روایات سے، اسناد سے، تو پیر عبد القادر جیلانی بھی اس دن یہ کرتے. اللہ کے بندے، آپ نے خود دلیل دی ہے، خود ہی تو آپ نے بتا دیا کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ سے یہ عمل ثابت نہیں ہے. میں کہتا ہوں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے ثابت بھی اگر یہ ہو جائے تب بھی یہ دلیل نہیں، جب تک کہ قرآن و سنت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہ ہو. یار میں نے سیدھی سی بات کی ہے. آپ طبقات ابن سعد کے حوالے میرے بھائی دے رہے ہیں، میں آپ کے سامنے بخاری شریف پڑھ رہا ہوں جس کی سند جو ہے، جس کی اسناد کے اوپر کوئی کلام ہی نہیں ہو سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. کتاب، یہ کتاب الجنائز کی بخاری کی روایت ہے.
کہ جس نے اپنے چہرے رخسار کو پیٹا. دیکھیں ایک ہے قرآن مجید میں آتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے تو فسکت وجہہا، قرآن کہتا ہے کہ ان کی بیوی نے جب یہ سنا کہ فرشتے جو ہے وہ بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے ہیں، انہوں نے اپنے چہرے کو اس طرح جو ہے وہ ہلکا سا ہاتھ اٹھا اور چہرے پر مارا. اب یہ کیا آپ کیا کہیں گے کہ یہ ماتم کیا انہوں نے؟ اتفاق سے ایسا ہو جاتا ہے، تعجب میں چیزیں ہو جاتی ہیں. آپ وہ جو وقتی طور پر کوئی عمل ایسا ہوا وہ آپ ہمیشہ ساری زندگی ہر سال مخصوص دنوں میں قیامت تک مرنے تک آپ اس کو دلیل بنا رہے ہیں. یہ بڑی اہم بات کی ہے، بہت اہم بات کی ہے اسفانی صاحب. جی میں نے کہا حفیظ اللہ بلوچ صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے اس حوالے سے. اچھا میری گزارش سن لینا. دیکھیں ان کو آپ نے جتنا ٹائم دیا ہے اور جتنی بار کٹ ہوتا رہے تھوڑا سا مجھے آگے چل لینے دینا. سر آپ بولیں گے، میں نہیں انٹرپٹ کروں گا. اچھا دوسرا دیکھو، ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا میں نے ان کے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے اب حیات القلوب ان کی کتاب نہیں ہے، کیا انوار النعمانیہ ان کی کتاب نہیں ہے، کیا عیون الاخبار الرضا ان کی کتاب نہیں ہے. ان سے میں پڑھ یہ میرے سامنے کتابیں پڑھی ہیں، پڑھ کے میں ان کو بتا رہا ہوں. اب رہ گیا بھائی، اگر یہ چیز آپ یہ کہتے ہیں کہ گریا کو آج کی مروجہ شکل بنانا یہ بدعت ہے، یہ زیادتی ہے. ہاں آج میرا باپ فوت ہو جائے، میرا بھائی ہو جائے، کوئی عزیز دوست ہو جائے، وہاں آنسوؤں کا بہ جانا ایک فطری عمل ہے، بالکل بہانا چاہیے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں. وہاں دعوت الجاہلیہ حرام ہے. ایسی آواز، ایسی پکار جو جاہل لوگ کرتے ہیں اور جہالت کے دور میں عمل ہوتا تھا وہ منع ہے. مجھے آپ یہ بتائیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، حضرت علی کی شہادت کے موقع پر حضرت حسن و حسین بھی زندہ تھے، کیا ان کے عمل سے یہ ثابت ہے؟ آپ جو باتیں پیش کر رہی ہیں نہ یہ سند سے ثابت ہیں. دیکھیں یہ ساری روایات، یہ تاریخی روایات کی طرف آپ زور دیتے ہیں. جب قرآن و سنت واضح ہو تو تاریخی روایات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. شہباز بھائی دیکھیں امت کو ہم وہ چیز بتائیں، اہل بیت کی اگر محبت کا یہ نام ہے کہ رویا جائے، گڑ گڑایا جائے، ماتم کیا جائے، چھریاں چلائی جائیں، آگ پر چلا جائے، تو یہ کوئی محبت نہیں ہے. اس لیے کہ نہ یہ حضرت حسن و حسین نے اپنے باپ کی شہادت کے موقع پر کیا، نہ حضرت حسن کی شہادت پر حضرت حسین نے یہ کیا، نہ حضرت حسین کی شہادت پر حضرت علی بن حسین جو ہے زین العابدین رحمہ اللہ علیہ نے کیا. حتیٰ کہ آپ کے سارے 12 ائمہ جو ہیں ان میں سے کہیں سے بھی صحیح سند کے ساتھ یہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے. ہاں ان کا ذکر کرنا، ان کی محبت کے لیے ان کی احترام کرنا، ان کی شان بیان کرنا. میں خود الحمدللہ ہر روز ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں شان اہل بیت کے موضوع پر. میرے اپنے گاؤں کی گھر کی مسجد کے اندر الحمدللہ یہ آنے والی سوموار کو پروگرام ہو رہا ہے. اہل بیت کے ساتھ محبت اگر کسی مسلمان کی نہیں ہے تو وہ مسلمان خاک ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. مگر آپ ان کے اس محبت کے اس واقعے کی آڑ میں بدعات کا جاری کر دینا اور پھر اس کے اوپر جو ہے الٹے سیدھے حوالے دے کر، چونکہ عام لوگ اس کو نہیں جانتے کہ میں کیا حوالے دے رہا ہوں، شہباز بھائی کیا دے رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں جی ان کے لوگ سمجھیں گے کہ وہ بڑے حوالے دے کر گئے، ہمارے وہ اہل سنت سمجھیں گے جی حفیظ اللہ بلوچ سب بڑے حوالے دے کر گئے. مگر مجھے بھی پتا ہے، میرے دل کو پتا ہے، آپ کے دل کو بھی پتا ہے کہ ہم اس امت کے لیے کیا کر رہے ہیں. لہذا ہمیں وہ عمل بتانا ہے جو سیدھا سیدھا حدیث میں آتا ہے کہ وہ من عمل عملا فلیس علیہ امرنا فہو رد، جو عمل بھی کیا جائے گا ثواب کی نیت سے کیا جائے گا اور اس پر ہماری دلیل نہیں ہوگی وہ عمل مردود ہے. سیدھی سی بات ہے، دو ٹوک بات ہے. اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں جو میرے نبی سے صحابہ سے ثابت نہیں. دیکھیں جب اہل بیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ترکت فیکم یا ایھا الناس، اے لوگو میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطراتی، میں اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. کیا مطلب؟ میرے اہل بیت کے عمل کو دیکھنا، میرے اہل بیت سے محبت کرنا، میرے اہل بیت کے طریقہ کار کو دیکھنا. اگر میرے اہل بیت نبی اسلام کے اہل بیت سے یہ ثابت ہے، اگرچہ آپ نہ مانیں، آپ کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ ان کی اولاد بھی اہل بیت ہے، حضرت علی بھی اہل بیت ہے، ابن عقیل بھی اہل بیت ہیں، اولاد عباس بھی اہل بیت ہیں، آل جعفر بھی اہل بیت ہیں. ان کے عمل سے یہ ثابت اگر کریں اور صحیح اسناد کے ساتھ ثابت ہوں تو پھر تو بات ہے. اگر صحیح سندے نہیں ہیں، آپ ویسے جتنی مرضی عبارات پڑھتے جائیں، جیسے اسکولوں کی دیواروں پر لکھا ہوتا ہے کہ اطلب العلم ولو بسین، علم حاصل کرو چاہے چین جاؤ، آگے حدیث لکھا ہوتا ہے. عام آدمی ساری زندگی اسے حدیث سمجھتا رہتا ہے جبکہ وہ حدیث نہیں ہے، ایک عربی کا مقولہ ہے. تو میرے بھائی میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ گریا رو پڑنا غم کے وقت وہ صرف اور صرف جائز ہے، اس کے علاوہ اس گریے کو آج کی مروجہ شکل لانا یہ جائز نہیں. بہترین بہترین.
حفیظ اللہ بلوچ صاحب، وہ جو ابھی انہوں نے حضرت عائشہ کی روایت سنائی ہے، بس آپ کا وہ ایک پوائنٹ رہ گیا تھا، اس کے حوالے سے آپ نے سے یہ کر رہے ہیں. دیکھیں میں نے بخاری کی روایت اس کے سامنے میں نے پڑھ دی ہے، میں نے اس کا حوالہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سے دیا ہے، جب فرشتوں نے ان کو آ کر بچے کی خوشخبری دی، فسقط وجہہا، انہوں نے اپنے چہرے پر اس طرح ہاتھ مارا. اب اس کو یہ ماتم بنا لیں، اس کو یہ تعزیہ بنا لیں، اس کو یہ نوحہ بنا لیں تو ظلم نہیں ہوگا؟ اگر اتفاق سے، پہلی بات تو یہ کہ اس کی سند، میں سچی بات کر رہا ہوں، میں نے ابھی نہیں دیکھی، میں ابھی دیکھ لوں گا، مگر انہوں نے طبقات ابن سعد سے اسے بیان کیا ہے. اب طبقات ابن سعد کا حوالہ اور کہاں بخاری شریف کا حوالہ، مگر میں اس کو مزید دیکھ لوں گا. کیا یہ ممکن ہے کہ جس سیدہ عائشہ کے بارے میں ہمارے بھائیوں کا ذہن صاف نہ ہو، آج اس کا حوالہ دے رہے ہیں؟ یہ بالکل بالکل، بہت بہترین، بہت مدلل بات. اچھا، شہباز اصفہانی صاحب، انہوں نے ماشاءاللہ بہت مدلل دلائل رکھے اپنے، اور خاص کر انہوں نے جو اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایک دفعہ منہ پہ ہاتھ مار لینا اور اس کا کوئی استعارہ بنا لینا کہ جی اب جو ہے گریہ کیا جائے گا کیونکہ یہ روایات سے ملتا ہے. دوسری بات انہوں نے بڑی اہم بات کی کہ یہ جو ایک میں اور جواب دینا چاہوں گا، اگر مجھے ایک 10 سیکنڈ دے دیں. انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے اس مٹی کو چوما. جی، یہ والی بات رہ گئی تھی. بالکل کہیں صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. وہ خواب تھا، اور خواب کے اندر مٹی کا جمع ہونا اور شیشی کے اندر جمع ہونا، اور نبی علیہ السلام کے بال مبارک خاک آلود ہونا، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں. ہم اہل سنہ ہر اس بات کو مانتے ہیں. ہمیں حضرت حسین کا اتنا ہی غم ہے جتنا ان کو ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. مگر ہم نہیں چاہتے کہ اسلام میں وہ چیزیں آ جائیں کہ جو اسلام میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہاں چومنے کا ذکر نہیں ہے. اور اگلی رہ گئی بات، یہ بات کر رہے ہیں میرے شہباز بھائی صاحب اس کو چومنے کی. او بھائی، چومنا آپ نے اس جگہ پر چوم لیا، آپ بیت اللہ میں گئے، غلاف کو آپ نے چوم لیا، اس کی دیوار کو چوم لیا، ایک بات ہے. جہاں ساری زندگی اس چیز کو آپ اٹھا کر لائیں اور اس پر سجدے کریں، کیا یہ اہل بیت سے ثابت ہے؟ میں بات یہ اہل بیت تک رکھتا ہوں. جس کربلا پر خود میرے امام سیدنا زین العابدین کے قدم لگے ہیں، کیا وہ وہاں سے خاک لے کر گئے یا بعد میں انہوں نے منگوائی ہو اور اس خاک کے اوپر انہوں نے سجدے کیے ہوں؟ تو بھائی بات تو یہ ہے. ہاں، ان کا قتل ہو جانا، شہید ہو جانا، ان کے ساتھ ظلم ہونا، اس ظلم کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. میں کہتا ہوں جو ان کے قاتل ہیں اور جو اس کے قتل میں خوش ہیں، سب کے اوپر میں لعنت بھیجتا ہوں. سارے ظالم ہیں، سب ظالموں کا انجام برا ہوا، برا ہوگا، اللہ ان سے مزید حساب لے گا. مگر اس سے بدعات اخذ کر لینا اور امت کو غلط راستے پر چلانا، یہ ظلم ہے. اچھا، شہباز اصفہانی صاحب، انہوں نے حفیظ اللہ بلوچ صاحب نے بڑی ایک اہم بات کی کہ کیا گریہ کرنا ثواب ہے. اب بات تو یہ ہے کہ اگر ایک روایت ہے گریہ کی، کیا یہ کرنے سے ثواب ملتا ہے؟ اگر کسی کا عمل ہے تو اگر یہ ثواب کا کام ہے تو اس کو جاری رکھا جائے. اگر اس سے کوئی ثواب حاصل نہیں ہوتا تو پھر یہ آپ کی عملی روایت ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ اس کو یہ مروجہ بنا لینا کہ کیونکہ ان کی روایات ملتی ہے تو اس کو کرنا چاہیے، اور اس کو انٹینسیفائی کر دینا کہ یہ چھڑیاں اور پھر یہ زنجیر زنی کرنا، سینہ کو بھی کرنا، پھر کچھ تلواروں کا استعمال کرتے ہیں. پھر ماتم کے دوران بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اپنی جان بھی گوا بیٹھتے ہیں. تو یہ دیکھیں نا کہ یہ انٹینسیفائی ہوتا معاملہ کہاں تک جا رہا ہے. لیکن اب ہم اگر اسناد کی اور اس طرح روایات کی بات کریں گے تو یہ چیز آگے آپ کے خیال میں بڑھتی اور انٹینسیفائی نہیں ہو جائے گی. گریہ تک انہوں نے بھی کہا ہے کہ گریہ ٹھیک ہے کہ رو دینا تو کوئی بری بات نہیں. پھر ساتھ انہوں نے نوحے کی بھی بات کی ہے کہ خاص کر یہ جو نوحہ گوئی ہے یہ تو انتہائی عذاب کا باعث ہے. تو اب آپ کے پاس بہت سارے جو ہے آپ کے باتوں کے جواب بھی ہیں اور بہت سارے اور بھی پوائنٹ ہیں جن کو آپ نے جو ہے وہ جن کا آپ سے جواب آنا لازم و ملزوم ہو گیا. اب یہ اور پھر وہی بات ہے کہ ابھی تک ہم نے سب بات کی، لیکن کیا اہل بیت سے گریہ ثابت ہے؟ کیا حضرت علی کے لیے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گریہ کیا؟ کیا اس کے بعد زین العابدین نے گریہ کیا؟ کیا ان کی حضرت امام حسین کے اہل اولاد نے گریہ کیا؟ تو یہ سارے پوائنٹس ہیں جن کا اب یہ اوور ٹو یو، اب آپ نے اس کا جواب دینا ہے. بہت شکریہ علی بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخر سے شروع کرتے ہیں. اور میرے خیال میں حفیظ صاحب جو ہیں وہ یا لکھ نہیں پائے میرے حوالہ جات کو، اور یا سمجھ نہیں پائے، یا میری آواز نہیں ان تک پہنچی. تجاہل عارفانے سے کام لیا ہوگا، میں حسن نظر رکھتا ہوں، بزرگوار ہیں. تو آخر میں انہوں نے جو بات کی، آخر سے شروع کرتے ہیں. کہا کہ جی اس کو نہیں چوما. حفیظ اللہ بلوچ صاحب توجہ کیجیے گا، میں اب آہستہ بولتا ہوں. ممکن ہے کہ میرے بولنے کی سپیڈ چونکہ مقرر، آپ نے کہا اچھا، گرچہ مجھے تقریر نہیں آتی، میں مجالس وغیرہ نہیں پڑھتا ممبر پہ جا کے،
کیونکہ مجھے وہ طریقہ کار آتا نہیں ہے. اب یہ نوٹ کیجیے گا، مستدرک علی الصحیحین روایت کا نمبر اگر آپ بھی گوگل پہ جا کے اردو میں کریں گے 8202، اس میں عربی لفظ میں پڑھ دیتا ہوں، وفی یدہ تربت حمراء، کیا ہے جی، یقبلھا، یقبل یعنی رسول اللہ نے اس کو چوما. اس کو پڑھیں، قبل یقبل، تقبیل کسے کہا جاتا ہے؟ آپ ماشاءاللہ مدرسے میں پڑھے ہوئے، اس کو یہ تقبیل کہا جاتا ہے چومنے کو. روایت کا نمبر ہے 8202، اور اس حدیث کی ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجہ التعلیق من تلخیص الذھبی ھذا علی شرط البخاری و مسلم. جس طرح صحیح بخاری مسلم کی روایات صحیح ہیں، اسی طرح یہ روایات بھی صحیح ہے، لہٰذا آپ کے علم میں ہم اضافہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ رسول اللہ نے خاک شفا کو چوما تھا. تو یہ پہلی چیز. اور دوسری انہوں نے بات کی نوحے کے حوالے سے. نوحے کے حوالے سے ایک اور روایت جو ہے وہ مجمع الزوائد سے میں ان کی خدمت میں پڑھتا ہوں کہ قال ان ام سلمہ، رسول اللہ کی زوجہ مطہرہ جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا، قال سمعت الجن تنوح علی الحسین ابن علی. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا جنوں کو جو امام حسین علیہ السلام پہ نوحہ کر رہے تھے، نوحہ پڑھ رہے تھے. تو یہ بھی ایک، اور آگے کیا کہتے ہیں، رواہ الطبرانی. یہ میں روایت کا نمبر بتاتا ہوں حفیظ اللہ صاحب آرام سے، 15179، 15180. یہ دو روایتیں ہیں، مجمع الزوائد میں ہیں، صفحہ نمبر 234 ہے، اور جلد نمبر میں آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں الجزء التاسع ہے، اس کی 9ویں جلد ہے، دارالکتب العلمیہ سے یہ چاپ ہوئی ہے. اگر میرے پاس یہاں امکان ہوتا میں اپنی اسکرین شیئر کرتا، اور میں لیپ ٹاپ سے لائی ہوں، یہ سارے اسکین پیجز آپ کی خدمت میں تقدیم کر کے ثواب دارین حاصل کرتا. یہ ہو گیا اس روایت کا جواب، نوحے کا جواب. اب آ جائیں حضرت عائشہ. اور انہوں نے وہ جو کہا نا اتفاقی، مجھے بڑا علی بھائی بڑا ایک اچھی چیز مل گئی، اہل سنت کو بھی ایک جدید قاعدہ مل گیا کہ قرآن مجید میں اتفاقات سے بھی کوئی چیز آتی ہے وہ حرام بھی ہو سکتی ہے. کہ حضرت ابراہیم کی بیوی اپنے چہرے پہ مارتی ہیں، وہ اتفاق سے ہو گیا تھا، اور اتفاق سے اگر انسان حرام کام انجام دے تو وہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اتفاقات بہت اس طرح سے ہوئے ہیں. اب یہ کہیں گے نہیں ہمیں قرآن مجید میں تکرار کے ساتھ ہوتا تو پھر ہمارے لیے قابل عمل ہوتا. ہمیں یہ سنت کی یا کسی چیز کی ایسی تعریف ہمیں نہیں ملی کہ ایک چیز عمل تکرار کے ساتھ پایا جائے. اور بدعتوں کی جہاں تک علی بھائی بات کی جاتی ہے، بدعتوں کی جہاں تک بات کی جاتی ہے، تراویح نہ رسول اللہ سے ثابت نہ حضرت عمر نے پوری زندگی پڑھی. آج مسجدوں میں 2-2 گھنٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں. بابا ان بدعتوں کو ختم کریں کہ جو رسول اللہ کی سنت نہیں ہے، جو حضرت عمر نے اضافہ کیا اس کو. اور بخاری، آپ بخاری کی بات کرتے ہیں، میں بخاری کی روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے تراویح کے حوالے سے، کہ وہاں پر یہ الفاظ ہیں کہ ایک شخص نے اپنی رائے سے اس کو حرام قرار دیا. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت، بخاری کی روایت ہے، ایک شخص نے اپنی رائے سے. تو اگر تراویح کے لیے الگ کوئی ٹائم بنا لیں، آپ اس بات کو کی طرف ہی آئیں. تراویح ایک الگ بات ہے، تراویح ایک بالکل علیحدہ ٹاپک ہے. آپ ادھر بھاگ کرنا جائیں، آپ اسی بات پر رہیں، باقی وہ ٹائم بنا لیں گے. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ اسفانی صاحب وہ تراویح ایک علیحدہ کی بات آئی تھی. جی علی بھائی تراویح علیحدہ بات ہے، لیکن لفظ بدعت کی بات آئی تھی کہ شیعہ بدعت ایجاد کرتے ہیں. تو ہم بتا رہے تھے جن کا اپنا گھر شیشے کا ہو، دوسروں کے گھر پر پتھر، اور ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں وٹے نہیں مرندے. تو لہٰذا یہ میں نے صرف اسی کے لیے مثال دی تھی حفیظ اللہ بلوچ صاحب کو، نہ کہ میں اس موضوع میں بہت کروں. تو پھر یہ بھی ایک مثال تھی، میں دسیوں بدعتیں ان کے سامنے رکھ دوں، دسیوں بدعتیں رکھ دوں، یہ میرے لیے مسئلہ نہیں ہے. اب آ جائیں حضرت عائشہ کے ماتم پہ. یہ کہتے ہیں جی مجھے انہوں نے طبقات ابن سعد کی، میں نے عرض کیا تھا طبقات ابن سعد اگرچہ تاریخ کی کتاب ہو لیکن اس میں صحیح اسناد موجود ہیں، ان کے علم میں نہیں ہوگا. تو وہ بھی میں ان کے علم میں رکھتا ہوں کہ جناب یہ صحیح سند روایت تھی. اور حضرت عائشہ کی جو میں نے روایت ہے وہ طبقات ابن سعد سے نہیں رکھی تھی میرے عزیز، وہ میں نے رکھی تھی مسند امام احمد ابن حنبل سے. اور میں دوبارہ رکھ دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، نمبر بھی بتاتا ہوں، تصحیحات بھی بتاتا ہوں، آپ اس وقت شاید سن نہ سکے. یہ توجہ کیجیے گا، مسند احمد ابن حنبل، یہ کیا نام حمزہ احمد زین کی تحقیق کے ساتھ دارالحدیث قاہرہ کی چاپ ہے، الجزء الثامن عشر، اس کی 18ویں جلد ہے. نوٹ کرتے جائیں. روایت کا نمبر ہے 26226، یہ روایت ہے، اور اس کی اسنادہ صحیح، سند کیا ہے اس کی؟ صحیح ہے. آپ جو بخاری سے ادھر سے پیش کر رہے ہیں وہ حضرت عائشہ پہ پہلے فٹ ہوں گی، بعد میں شیعوں کا نمبر تو بہت بعد میں آتا ہے. آپ حضرت ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل محمد ناصر الدین البانی، اس کی آپ المکتب الاسلامی کی یہ چاپ ہے، اس کو بھی ذرا نوٹ کیجئے. الجزء السابع، اس کی 7ویں جلد ہے. اس میں ناصر الدین البانی نے یہ روایت نقل کی اور کہا اسنادہ حسن. اس کے بعد مسند امام احمد ابن حنبل شعیب ارناؤط کی تحقیق کے ساتھ مؤسسۃ الرسالہ کی چاپ کے ساتھ، اور اس کی جلد ہے الجزء الثالث والاربعون، 43ویں جلد ہے. روایت کا نمبر بھی نوٹ کریں 26443.
338 اسنادہ حسن. حضرت عائشہ فرماتی ہیں وَقُمْتُ وَالْتَدِمُ مَعَ النِّسَاءِ وَأَضْرِبُ وَجْهِي, میں نے نبی کی بیویوں کے ساتھ مل کر سینے پہ ہاتھ مارا, ماتم کیا, اپنے چہرے کو پیٹا. اب آپ کی مرضی ہے حضرت عائشہ پہ جو مرضی آپ فتویٰ لگائیں, ہمارے اوپر نہ آئیے گا. اور دوسری بات بڑی عجیب و غریب انہوں نے کی, وہ مجھے بڑی سن کر بڑا تعجب ہوا کہ میں جو یہ روایتیں پڑھ رہا ہوں یہ من باب الزام, میں آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے اپنے مذہب میں یہ چیز پائی جاتی ہے. ہمارے لیے یہ آپ کی کتابیں ذرا بھی حجت نہیں ہے, یہ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ تشیع کو متہم کرنے سے پہلے, تشیع پر بدعت کے فتوے لگانے سے پہلے اپنے گھر سے صفائی پہلے پوری کیجئے. تو یہ مسند احمد ابن حنبل سے 3-4 تصحیحات میں نے پیش کی. مسند ابی یعلا موصلی میں بھی یہ روایت ہے, اس کا بھی حوالہ آپ کی خدمت میں تقدیم کرتے ہیں. الجلد الثامن 8ویں جلد میں جب آپ جائیں گے تو وہاں پر روایت کا نمبر ہے 4586 اور اسناد حسن. اور ایک اس کی انہوں نے کہا کہ اسی اسناد سے ابن اسحاق سے بھی روایت ہے, اور وہ سند کیا ہے, صحیح ہے, اس کی متعدد اسناد ہیں. تو لہذا یہ حضرت عائشہ کا ماتم تھا. اور میں نے حضرت عائشہ کے جو نوحے والی طبقات ابن سعد سے روایت پیش کی ہے میرے عزیز, وہ روایت صحیح السند ہے, اس کے ایک ایک راوی پہ آپ یہاں پہ بات کر لیں. اور حضرت عائشہ کی روایت آپ نے نہیں دیکھی, میں نیو چینل سے کہوں گا ایک اور نشست رکھے تاکہ حفیظ اللہ بلوچ صاحب تیاری کے ساتھ آئیں, ان روایات کو دیکھ کر آئیں اور اس کے اوپر کلام کریں. ورنہ آپ یوٹیوب پہ بھی کلک کریں گے تو مفتی صاحب, مرزا, کیا سب نے اس روایت کے اوپر کلام کیا اور بیچاروں نے مانا ہے کہ حضرت عائشہ سے یہ ہو گیا تھا. تو یہ اس کا جواب ہو. اب آ جائیں اہل بیت کی طرف. علی بھائی انہوں نے چونکہ اپنی اہل سنت جب کتابیں نہیں پڑھ رکھی تو شیعہ کتابوں کی تو بات ہی دور کی بات ہے. حیات جی حفیظ اللہ غور کریں کہ حضرت عائشہ سے ہو گیا تھا. اچھا, اب اگر اتفاقی طور پر یہ ہو گیا تھا, غم کی کیفیت, پریشانی کی خبر میں اگر ایسا ہو گیا تھا تو آپ اس کو ہمیشہ کے لیے دلیل بنائیں گے؟ چلیں ایک وقت کے لیے انہوں نے جاہلیت کا کام انجام دیا, حرام اور بدعت کام کیا, مانتے ہیں اس کو؟ میری بات سنیں نا, ایک ہے جاہلیت کی نیت سے کرنا, اس کو اپنا مسلک اور مذہب بنا لینا. ایک ہے اگر اتفاقی طور پر وہاں ہو گیا تھا. پتہ چلتی ہے کیا آپ کو نیت کیسے پتہ چلتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کا جو حوالہ دیا, میری بات سنیں, دیکھیں آپ نے یہ بات مناسب الفاظ استعمال کریں, قرآن کا جی یہ میں بھی کہوں گا اصفہانی صاحب مناسب الفاظ. دیکھیں گزارش سنیں, وہاں قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کا ذکر ہے کہ تعجب سے انہوں نے چہرے پر اس طرح ہاتھ مارا, تو کیا ہر سال یا ہر روز وہ اسی طرح ہاتھ مارتی تھی؟ جی اصفہانی صاحب سوال ہو گیا آپ کا, جواب سنیے گا. اب مجھے پورا کرنے دیں. دیکھیں علی بھائی, میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو ان کی کتابوں سے باہر ہو. دیکھیں جس چیز پہ یہ تشیع کو متہم کر رہے ہیں, میرا معصومانہ سوال ہے, آپ کہہ رہے ہیں شیعہ بدعتی ہیں, شیعہ یہ کر رہے ہیں, شیعہ وہ کر رہے ہیں. بابا جس عمل کی وجہ سے آپ شیعوں کو متہم کر رہے ہیں وہ عمل حضرت عائشہ نے انجام دیا ہے. اگر شیعہ اس کی وجہ سے کچھ بھی قرار پاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے وہاں پہ بات آئے گی. تو یہ آپ کی اپنی کتابوں سے روایت ہے, میں نے اپنی کتابوں سے تو نہیں پیش کی کہ آپ کہیں الفاظ اچھے استعمال کریں, آپ روایتیں اچھی لے کر آئیں, صاف ستھری اور کنچا قسم کی روایتیں لے کے آئیں, تو وہ میں انشاءاللہ بنوا لوں گا آپ کے لیے. لیکن فی الحال جو روایتیں ان پہ گزارا کیجیے. شہباز بھائی, اچھا وہ ایک بات, یہ وہ حفیظ اللہ بلوچ صاحب ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ روایت ایک دفعہ مل گئی, لیکن اب اس کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لینا, وہ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ بالکل ہو گیا, حضرت عائشہ نے کر لیا, لیکن اب اس کو آئندہ زندگی کا حصہ بنا لیا. ایک دفعہ جو ہوا, اب میرا سوال ہے کہ کیا سنت کے لیے یہ ضروری ہے, یہ کسی کام کے لیے جائز ہو؟ دیکھیں ہمیں جواز کہاں سے فراہم ہوتا ہے علی بھائی, کسی کام کا جائز ہونا, ایک دفعہ انجام دیا اس سے وہ کام جائز معلوم ہو جاتا ہے. یہ نہایت بدیہات ہے, میں نہیں چاہتا اس طرح کی بچگانہ بات کروں کہ بھائی ایک دفعہ انجام دیا تو دوسری دفعہ تو دیا ہی نہیں ہے. آپ رسول اللہ سے کتنی چیزیں لے کے آئیں گے جو رسول اللہ نے تکرار کے ساتھ انجام دیا ہو سنت بننے کے لیے, اور سنت صحابہ وہی اہل سنت کے نزدیک سنت رسول ہے, اس میں تفکیک نہیں کرتے, جدائی نہیں کرتے. بھائی ایک امر جائز ہونے کے لیے اس کا ایک دفعہ انجام دینا کافی ہوتا ہے. یہ کوئی پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یہ بات کہاں سے نہیں کی جا رہی ہے. اب آ جائے شیعہ روایات. میں نے کہا نا, یہ مجھے کہہ رہے تھے, بڑا تعجب ہوا, مجھے کہہ رہے تھے کہ جناب آپ نا تاریخ کی روایتیں لے کر آ رہے ہیں, میں بخاری مسلم پڑھ رہا ہوں. بابا حیات القلوب اگر آپ نے کبھی باہر سے بھی دیکھی ہو تو وہ بھی تاریخ کی کتاب ہے, پہلی چیز. اب آ جائے, میں کتب اربع سے آپ کو روایات پیش کرتا ہوں اور متواتر روایات پیش کرتا ہوں اہل بیت نے کیا کام کیا. تہذیب الاحکام, ہمارے ہاں جو 4 مین سٹریم کی کتب ہیں ان میں تہذیب الاحکام کا نمبر آتا ہے. اس میں آپ جائیں گے تو وہاں پر الفاظ ہیں قد شککن الجیوب ولتمن الخدود الفاطمیات علی الحسین ابن علی علیہ السلام وعلی مثلہ تلتم الخدود وتشق الجیوب. یہ کیا ہے جی؟
انہوں نے اپنے گریبان چاک کیے، اپنے چہروں پر پیٹا. کس نے؟ فاطمیات نے. یعنی فاطمیات سے کون مراد ہے؟ وہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں، چاہے وہ امام حسن کی بیٹیاں ہوں، چاہے وہ امام حسین کی بیٹیاں ہوں، ان سب نے یہ عمل انجام دیا. اور ہمارے علماء نے، میں ابھی ان کی خدمت میں رکھتا ہوں متواتر، یہ جواہر الکلام انہوں نے کتاب اگر دیکھنی ہو تو میں انٹرنیٹ پہ جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، کس کے؟ شیخ محمد حسن نجفی کی. وہاں پر یہ ہمارے فقیہ بیان کرتے ہیں بل ربما قیل انہ متواتر. یہ جو قول ہے سید مرتضیٰ جیسی شخصیت نے، سید مرتضیٰ علم الہدا تشیع کے ہاں متقدمین میں سے ہیں، 4 صدی کی شخصیت ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل فاطمیات سے، کہ امام حسین علیہ السلام پہ اور امام جعفر صادق سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے اوپر اپنے چہرے پہ پیٹا، گریبان چاک کیا. جیسا کہ وَلَتَمْنَ الْخُدُودِ، لتم کس کو کہتے ہیں؟ ایسے خدود کہتے ہیں گالوں کو، گالوں پر ہاتھ مارنا، یہ جو پیٹنا ہے یہ فاطمیات نے کیا اور یہ متواتر روایت ہے. تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ شیعوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی کتابوں میں یہ چیز آئی ہے. روضۃ المتقین، آپ میرے عزیز آپ سنیے، آپ کہہ رہے ہیں صحیح. وروى شیخ فی الموثق، اور شیخ صدوق علیہ رحمہ نے، یہ شیخ طوسی علیہ رحمہ نے اس کو موثق قرار دیا ہے، وہی وقت شککنا الجیوب والی روایت کو. اور ہمارے سید مرزا نے اور آغا حسن صاحب جواہر نے اس کو متواتر روایت قرار دیا ہے. اور اس کے بعد دیگر روایات میں الکافی میں آ جائیں، الکافی میں جب آپ جائیں گے، کتاب الکافی، اس کی روایت کی سند بھی حسن ہے. وہاں پر جائیں کہ ام احمد جب ان کو پتا چلا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے ہیں، فسارخت ولطمت وجہہا، انہوں نے اپنے چہرے کو پیٹا، وشکت جیبہا، انہوں نے اپنے گریبان کو چاک کیا، وقالت، اور کیا فرمایا، ماتا واللہ سیدی، اللہ کی قسم میرا سردار، میرا سید و سردار اس دنیا سے چلا گیا ہے. تو یہ ہمارے ہاں متواتر روایات ہیں میرے عزیز. اور میں نے ایک روایت پہلے بھی پڑھ چکا تھا، وہ یہ انہوں نے شاید سنی نہیں ہے، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ یہ آپ اس کو سرچ کریں انٹرنیٹ پہ مل جائے گی کہ ہر طرح کا جز، اردو میں بیان کرتا ہوں، کل الجز، ہر طرح کا جز، مکروہ ہے الا علی الحسین، مگر امام حسین علیہ السلام کے اوپر. یہ متواتر ہمارے روایت پائی جاتی ہے کہ امام حسین پہ جز و فض کرنا یہ ممدوح عمل ہے، ہمارے ہاں اس کے استحباب ثابت ہے. تو یہ یہاں تک. اور جہاں انہوں نے ایک اہل بیت کے حوالے سے بات کی، بھائی ہم پہ یہ آپ تہمت نہ لگائیں کہ تشیع بیویوں کو اہل بیت میں سے نہیں مانتی. آخری جواب ہے، اور کیونکہ یہ ایک ٹکڑا انہوں نے بیان کیا تھا، میں علی بھائی سے تقاضا کروں گا ایک روایت، یہ ہم سے کہتے ہیں نا امام حسن نے کیا امام حسین نے، رسول کی زوجات میں سے ایک روایت، آخر پروگرام تک ان کو ٹائم دیجئے، ایک صحیح سند روایت پیش کریں کہ بیویوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ کی آیت تطہیر میں جو اہل بیت ہے ہم اس سے مراد ہیں. ایک روایت پیش کرنی ہے انہوں نے، یہ آخر تک ان کو ٹائم ہے. بسم اللہ. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اچھا حفیظ اللہ بلوچ صاحب، میرا خیال ہے انہوں نے بہت استدلال سے اپنے آپ کے پوچھے کے سارے سوالوں کے جواب اسناد کے ساتھ دیے ہیں. اب آپ کے پاس جو ہے وہ انہوں نے ایک آخری سوال چھوڑا ہے کہ وہ آیت تطہیر کے حوالے سے ایک مسند روایت دے دیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں. اچھا اب دیکھیں میری بات سنیں، بھائی نے بات ماشاءاللہ اپنے حساب سے بڑی اچھی کی ہے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے. یہ جو انہوں نے اینڈ پر بات کی نا، میں اس کا پہلے جواب دوں گا. جی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت کا آخری حصے کا آیت کا ایک ٹکڑا ہے. جی. اس آیت سے پیچھے یہ سارا مضمون چل رہا ہے. اس سے تو مراد ہی صرف نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں. جی جی. نمبر 1. اس سے یہ سورہ احزاب ہے نا، آپ آیت نمبر 30 سے ذرا شروع کریں نا، تو وہاں تو سارا نبی علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر آ رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2، جب وہاں ذکر ہی نبی علیہ السلام کی بیویوں کا ہے تو سب سے پہلے تو نبی علیہ السلام کی زوجات جو ہے وہ آپ کی اہل ہو گئی. پھر قرآن مجید کے جگہ جگہ مقام پر وہ جو ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ میں نے بیان کیا ہے، وہاں فرشتے آ کر کیا کہتے ہیں؟ وہ یہی آ کر کہتے ہیں کہ علیکم رحمت اللہ، تم پر اللہ کی رحمت ہو. اور اہل البیت وہاں پر کہتے ہیں اے اہل بیت. اب مجھے بتائیں وہاں پر نہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی داماد ہے، نہ ابراہیم علیہ السلام کا کوئی بیٹا اس وقت تھا، اور وہ اہل بیت کن کو کہہ رہے تھے؟ سورہ ہود کے اندر آتا ہے کہ وہاں بھی ابراہیم اپنا عورتوں کو اہل بیت کہا گیا ہے. جگہ جگہ پر سب سے پہلے اہل بیت اگر گھر والیاں شامل نہیں ہیں تو بھائی وہ اور کون شامل ہے؟ ہاں یہ جو موقع ہے، یہ جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت آتی ہے، یہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، وہاں حضرت یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں یہ واقعہ ہوتا ہے جہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے گھر بلایا، سیدہ فاطمہ تشریف لائیں، حسنین کریمین تشریف لائے، اور آپ نے ان کو چادر کے نیچے جو ہے اٹھایا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. وہاں حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں اے اللہ کے رسول کیا میں بھی اس میں آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا علی مکانی کی، تو اپنی جگہ پر آلریڈی تیرا یہ سٹیٹس ہے.
یہ آج میں ان کو بھی یہ اسٹیٹس دے رہا ہوں. بھائی کہاں کی بات آپ کہاں پر فٹ کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت فاطمہ، حضرت ان کے بیٹے سیدنا علی بھی اہل بیت ہیں، بیویاں بھی اہل بیت ہیں، آل عباس بھی اہل بیت ہیں، آل عقیل بھی اہل بیت ہیں، آل جعفر بھی اہل بیت ہیں، آپ بنو ہاشم سارے اہل بیت ہیں. آپ کیوں اس بات کی طرف جو ہے آ رہے ہیں؟ اس بات کی طرف آپ کے پاس جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر مناسب ہے. آپ چھوڑیں اس بات کو. اب رہ گئی بات جو آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے ابھی پڑھتا ہوں. فی عاشر المحرم من هذه السنة امر معز الدولة ابن بویہ قبح الله ان تغلق الاسواق وان يلبس النساء مسوجا من الشعر وان يخرجوا من الاسواق الحاسدات المرجوهن ناشرات المشعورن. اچھا بھائی یہاں پہ لفظ آ گیا یلمتن وجوہہن. یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ معزز دولہ جو تھا، یہ 4 ہجری کے اندر جو ہے معزز دولہ نے زبردستی بازاروں کو بند کروایا. وہ ایک حکمران تھا، اور عورتوں کو بالوں کے بنے ہوئے کمبل پہن کر بازاروں میں اس طرح نکلیں کہ وہ چہرے ننگے کرنے والیاں، بار بکھیرنے والیاں اپنے چہرے کو تھپڑ ماریں اور حسین ابن علی پر نوحہ کریں. یہ معزز دولہ 4 صدی کے اندر یہ کام شروع ہو رہا ہے. میں بار بار ایک سوال کر رہا تھا بھائی پر کہ بھائی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تو حضرت علی کی شہادت کتاب کا حوالہ نوحہ ہوا، کوئی تعزیہ نکلا، کوئی اس طرح کے علم نکلے، کوئی اس طرح کا ماتم ہوا جس طرح آج ہو رہا ہے. میں وہ بات کرتا ہوں کہ حضرت حسین کی شہادت کے موقع پر حضرت امام زین العابدین جو ہے علیہ السلام نے کیا کوئی ایسا عمل کیا؟ دیکھیں آپ ان کو لے کر آئیں، ان روایات کو ہم دیکھ لیتے ہیں. صحیح ہوگی تو میں سمجھتا ہوں صحیح پر عمل کرنے سب سے پہلے ہم لوگ ہیں، ہم ہیں آل الحدیث، اس لیے کہ ہم حدیث کے اوپر چلتے ہیں. اور اگر ائمہ سے بات مل جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کیا دلیل ہے؟ اگر اس کی کچھ سند ہی نہیں ہے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک بات نہیں پہنچتی، بلکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر خواہ بخواہ الزام ہوتا ہے کہ کوئی کہے کہ یہ بات نبی کی ہے اور نبی کی نہ ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اپنا جہنم میں ٹھکانہ بنا لیا. دیکھیں یہ تاریخی روایات سے باہر آئیں، قرآن و سنت بالکل واضح ہے. نبی علیہ السلام نے 2 چیزیں بتائی ہیں، کتاب اللہ و اطراتی، اور دوسری روایت میں فرمایا کتاب اللہ و سنتی، میرے کتاب قرآن اور میرا طریقہ، اور اطراتی بھی شامل ہو گئے. اچھا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ علیکم سنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، وہاں خلفاء راشدین المہدیین بھی اس کے اندر آ گئے. اس لیے تراویح ورا کا مسئلہ جو حضرت عمر کا آپ نے چھیڑا اس کو سائڈ پہ رکھ کے ہم پھر کبھی کر لیں گے. یہاں پر آپ حضرت علی کی شہادت کے موقع پر اور اس کے بعد حضرت حسین کی شہادت پر حضرت زین العابدین کا کیا عمل تھا اس کے بارے میں بات کریں. آپ ادھر ادھر نہ جائیں، جتنی مرضی بات آپ کھینچتے رہیں، میں بھی کہتا رہوں گا. میرے سامنے یہ ٹیبل کے اوپر ساری کتابیں اہل تشیع کو بھی پڑھی، اہل تسنن کو بھی پڑھی، وہ کوئی فائدہ نہیں. میں سمجھتا ہوں وہ میسج جائے امت کے پاس، اہل بیت کی محبت، ان کی محبت میں جلسے کرنا، ان کی محبت میں سیمینار کرنا، ان کی سیرت بیان کرنا، ان کی شان بیان کرنا، یہ ایک الگ بات ہے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یاد رکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو میرے نبی نے ایک پتھر کو چوما تو وہاں اس کو ہم ساری زندگی چومتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما. اور حسن کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بار بار چوما، ان کے جسم کے بیشتر حصوں کو آپ نے چوما، لہذا وہ ہمارے ایمان اور عقیدت کا حصہ ہیں. مگر ان کی شہادت کے موقع پر، اور ویسے ہم کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہے، اور شہید کس طرح کے پھر وہ زندہ ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ برزخ میں بالکل زندہ ہے. ہمارے والی کیفیت زندگی کی تو نہیں ہے. اگر وہ اس طرح کی زندگی کی والی کیفیت ہماری زندگی والی دنیا کی زندگی والی کیفیت میں زندہ ہے تو پھر ہر کون سا دن ہے، کون سا گھنٹہ ہے، کون سا پہر ہے، کون سا مہینہ، کون سا سال ہے جس میں کوئی مسلمان شہید نہ ہوا ہو، کوئی نبی شہید نہ ہوا ہو، کوئی ولی شہید فوت نہ ہوا ہو، کوئی صحابہ میں سے، کوئی اہل بیت میں سے شہید نہ ہوا. ہم ہر روز یہی کام کرتے رہا کریں اور پھر 10 دن کے بعد ان کا غم بھی ختم ہو جائے، پھر ان کا طریقہ بھی ختم ہو جائے. میسج امت کو آپ یہ دیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جس مشن کے لیے نکلے تھے، کیا ہم اپنی امت کی تبلیغ اور ان کو پریچ یہ کر رہے ہیں کہ حضرت حسین والے مشن پر کھڑے ہوں اور وقت کے ہر یزید کی مخالفت کریں، چاہے وہ یزید ہو، چاہے آج کا کوئی یزید ہو، ظلم کے خلاف آپ کھڑے ہوں. اگلی بات، حضرت حسین تو قرآن پڑھتے پڑھتے شہید ہوئے، کیا ہمارا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے اس امت کا؟ ہم جوڑ رہے ہیں، ہم کس فروئی چیزوں کی طرف ہم دلیلیں دے کے لوگوں کو اس طرف لگا رہے ہیں؟ حضرت حسین کے بارے میں ہے کہ وہ اس دن پیاسے شہید ہوئے، ہم اس دن سبیلے لگا رہے ہیں. بھائی اس دن تو روزہ رکھنے کا. اور یاد رکھیں محرم کو جو فضیلت حاصل ہے، یہ فضیلت لما خلق السماوات والارض، قرآن کہتا ہے یہ تب کی فضیلت حاصل ہے جب اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، تب سے یہ فضیلت محرم کو حاصل ہے. اور جو 4 مہینے ہیں
یہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ان کو فضیلت حاصل ہے. اتفاق سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہو گئی. میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کو درجہ مل گیا. شہادت اپنی جگہ پر ہے، مظلومانہ شہادت اپنی جگہ پر ہے. 7 محرم کی 10 تاریخوں کا شہید ہو جانا 61 ہجری کے اندر جو ہے پہلے ہی مہینے کی 10 دن میں شہید ہو جانا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک اور ان کی شہادت اور ان کی فضیلت کی بات ہے. ان کا میسج لوگوں پر کنوے کریں کہ وہ قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے گئے، وہ نماز کے اندر گئے. ہم کتنے نمازی ہم نے بنائے ہیں. ہم تو عام لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ یزید بے نماز تھا تو آج ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ حسین قرآن پڑھنے والا تھا، کیا ہم قرآن پڑھنا آتا ہے؟ ہمیں قرآن سمجھنا آتا ہے؟ ہم لوگوں کو قرآن کی طرف لگا رہے ہیں. تو بھائی جو حضرت حسین کا میسج تھا اصل میں وہ ہے، وہ نانا کا میسج تھا، وہ دین کا میسج تھا، وہ قرآن و سنت کے ساتھ تمسک بالقرآن و سنت تھا. ہم اس طرف آئیں، اس طرف لگا کے لوگوں کو کہ صرف کالے کپڑے پہن لیں، 10 دن صرف خوشی نہ کریں. کہ میں ثابت کر سکتا ہوں صحابہ کرام، کہاں لکھا ہے کہ محرم کے اندر خوشی جو ہے نہیں کی جا سکتی؟ صحابہ کی شادیاں ہیں، اہل بیت میں سے کئیوں کی شادیاں محرم کے اندر ہیں. بھائی یہ ایک الگ چیپٹر ہے. ہم ہر مہینے کے اندر اگر اس طرح کا کریں گے تو پھر تو کوئی دن مسلمانوں کے لیے نہیں بچے گا، کوئی دن ہمارے لیے اس طرح کا نہیں ہے کہ جہاں پر ہم باقی معاملات زندگی بھی کر سکیں. خدارا آپ اس طرف آئیں، میسج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو امت کو دیں، ان کی اصلاح کریں تاکہ ان لوگوں کے اندر اتفاق ہو، محبت ہو. یہ انتہائی سطحی باتیں ہیں جو بھائی جان آپ لوگوں کو صرف اس کے اوپر لا رہے ہیں. گریا کرنا نگریا کی شکل میں، پھر جو مروجہ شکلیں، یہ ساری سیدھی سی بات ہے، غلط ہے. جتنے آپ حوالہ جات دے رہے ہیں، جب سیدھی قرآن و سنت سے ثابت ہے. آپ نے بیٹے کے غم میں رونا حضرت یعقوب کی دلیل دے کر، کیا حضرت یعقوب وہاں جلوس نکالتے تھے؟ کیا وہ ماتم کرتے تھے؟ کیا وہ اونچی اونچی آوازوں سے نوحہ کرتے تھے اپنے بیٹوں کے خلاف، یا بیٹوں کو ساتھ ملا کے، یا ہر سال کرتے تھے؟ ٹھیک ہے، بیٹے کا غم تھا، پریشانی تھی، اللہ کا نبی ہے، اللہ کو یہ منظور تھا، اللہ نے یہ چیزیں دکھانی تھی، ثابت کرنی تھی. بھی ایک الگ بات ہے، کس کو اپنے بیٹے کا غم نہیں ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقیناً وہ نبی کے جو حضرت حسن و حسین کو مسجد نبی میں آتے ہوئے گرتے ہوئے دیکھ کر آپ برداشت نہ کر سکے، ان کو اٹھایا، ممبر کے لا کے پاس قریب بٹھایا اور ساتھ کیا کہا؟ فرمایا کہ قرآن میں حق کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، مال اور اولاد فتنہ ہے. یعنی آج میں اپنی اولاد کی وجہ سے میں نے خطبے کو روک کر میں نے ان کو جا کر پکڑا ہے، اٹھایا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین اگر پیٹھ پر چڑھ جاتے تو آپ تب تک نہیں سجدے سر اٹھاتے تھے جب تک حضرت حسین یا حسن اپنی مرضی سے اتر نہیں جایا کرتے تھے. یہ ایک الگ بات ہے. کو نہیں مانتے، ان سے محبت نہیں کرتے. میں کہتا ہوں کوئی اہل تسنن میں کوئی بندہ ہے ہی نہیں. ہاں وہ کوئی ناس بھی ہوگا، کوئی اور کسی فرقے کا ہوگا جو اس طرح کا کوئی عمل کرتا ہوگا معاذ اللہ. ہمارے ہاں اہل تسنن میں الحمدللہ اہل تسنن ہوتا ہی وہ ہے جو اہل بیت اور اہل صحابہ کے ساتھ پراپر محبت کرتا ہے، ان کو اپنی محبت کا مرکز اور ایمان سمجھتا ہے. یہی ہمارا موقف ہے، یہی ہمارا منہج ہے، اسی کی ہمدائی ہے، اسی کی طرف ہم امت کو انشاءاللہ تعالیٰ بلاتے ہیں. مگر یہ جو طریقے ماشاءاللہ بہت مدلل دلائل رہے آپ کے. اچھا اصفہانی صاحب، ماشاءاللہ حفیظ اللہ بلوچ صاحب نے بہت بہترین دلائل پیش کیے. میرے اب آپ سے صرف 1-2 سوال ہیں، پھر میں یہ آپ کے پاس آ جاؤں گا. ایک سوال یہ کہ جو امام کا آخری خطبہ تھا اپنی بیٹی کے لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ ان قریب مجھے شہید کر دیا جائے گا، لیکن اس کے بعد نوحہ کنائی نہیں کرنی، شور نہیں مچانا، پیٹنا نہیں، یہ تو خطبہ ہے امام کا، یہ تو آپ کو معلوم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بڑی مستند، وہ بار بار حفیظ اللہ بلوچ صاحب ایک ہی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی مستند روایات سے، خاص کر امام حسین، حضرت امام حسن اور امام زین العابدین کا جو ہے وہ کوئی ثابت کر دیں کہ انہوں نے گریہ کیا ہو، نوحہ کیا ہو یا ماتم کیا ہو. یہ 2 باتیں. تیسری بات، انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی کہ جب آپ کعبہ اللہ میں، انہوں نے ایک پہلے مثال دی کہ جب آپ کعبہ اللہ میں جاتے ہیں تو آپ کعبے کا غلاف چوم لیتے ہیں، لیکن اگر آپ اسی غلاف کو کاٹ کے اپنے پاس گھر لے آئیں تو بار بار اس کو چومنا یا اس کی تعظیم کرنا، اس دونوں چیزوں میں فرق ہو جاتا ہے. تو ایک انہوں نے مثال دی تھی، اگر ایک روایت ایک جگہ پہ ملتی ہے اس کو ایک ہی، یعنی کہ ایک حصہ بنا لینا زندگی کا. اس کے بارے میں یہ 3-4 سوال ہیں جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیے تھے، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو اب یہ میرا خیال ہے اس ڈیبیٹ کو اب ہم کنکلوژن کی طرف لے کر جائیں گے. پہلے یہ حافظ اللہ بلوچ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. علی بھائی ایک سیکنڈ، میرا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں احترام سے کسی مقدس چیز کو چومنا کوئی حرج نہیں ہے. آپ اپنے بزرگوں کا، علماء کا، نیک لوگوں کا ہاتھ کا بوسہ لے لیں، چہرے کا بوسہ لے لیں، مگر اس کو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ عقیدہ، نہ توحید، نہ رسالت، نہ اتباع، صرف یہی سمجھنا کہ یہی سارا دین ہے. یہ میرا مقصد تھا
بیت اللہ کے غلاف کو چومنا، حجر اسود کو چومنا، قرآن مجید کو چومنا، یہ بالکل محبت کے علامات ہیں، بالکل یہ محبت ہونی چاہیے، مگر نہ اس قرآن پر عمل ہو، نہ قرآن کے جو ہے وہ احکامات پر عمل ہو، صرف یہ سمجھنا کہ اس کا احترام ہی میرے لیے دین ہے، تو یہ دین جو ہے ہمیں نہیں سکھاتا، یہ میرا مقصد ہے۔ اور ایک آخری سوال، ایک شہباز اصفہانی صاحب، اور ایک آخری سوال یہ سب ایڈ کر کے پھر اب میں آپ کی طرف آؤں گا، کہ اگر یہ گریا اور نوحہ کنائی یہ سنت سے ثابت ہے تو آپ سے بس یہ جاننا چاہوں گا کیا سنت سے ثابت ہے کہ گریا کرنے کا ثواب ہے؟ یہ اب اوور ٹو یو اصفہانی صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ میں چونکہ حفیظ اللہ صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھا معاہدہ حسنہ پیش کیا، میری پیش کردہ روایات کو انہوں نے جی دور سے بھی ہاتھ نہیں لگایا، جی نہیں معلوم کہ کیوں ہاتھ نہیں لگایا۔ میں نے مسند احمد ابن حنبل سے بھی حضرت عائشہ کی روایت پیش کی، ہاتھ نہیں لگایا۔ طبقات ابن سعد کی روایت پیش کی، اس کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، اور میں نے کہا سند میں اشکال بسم اللہ کریں یا اگلے پروگرام میں تیاری کر کے آ جائیں، پھر کر لیجیے گا، مشکل نہیں ہے، آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں، ہمیں کون سی جلدی ہے۔ اس کے بعد اب میں اگلی ایک چیز ان کی خدمت میں رکھوں گا۔ انہوں نے بڑی عجیب و غریب بات کی، علی بھائی مجھے واقعاً تعجب ہو رہا ہے، میں اتنی ایک بزرگوار شخصیت سے، میرے خیال میں مجھ سے ٹرپل عمر ہوگی ان کی، اور انہوں نے زندگی گزاری ان علوم میں، انہوں نے حضرت ام سلمہ کے حوالے سے بات کی، اور یہ سیدھی سیدھی توہین میرے خیال میں میرے عقیدے میں حضرت ام سلمہ کی توہین ہے۔ کہا کہ جی حضرت ام سلمہ کے گھر میں یہ آیت نازل ہوتی ہے، آیت تطہیر، اور وہ اندر آنا چاہتی ہیں تو رسول اللہ فرماتے ہیں آپ جو ہے وہ پہلے کیا ہیں، اللہ خیر، آپ خیر پر ہیں، آپ یعنی پہلے اہل بیت میں ہیں۔ اب یا تو حضرت ام سلمہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں، اس دن ان کے لیے کشف ہو رہا ہے، یعنی الیاذ باللہ حضرت ام سلمہ کے ذہنی کیفیت کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا تھا اور وہ ویسے ہی تقاضا کر رہی ہیں، یعنی اسے کہتے ہیں ہماری اس میں تحصیل حاصل، یہ ایک لاغو اور بیہودہ کام، علم عقلی علوم میں اس کو لاغو اور بیہودہ کام کہتے ہیں، جس کی نسبت انہوں نے حضرت ام سلمہ کی طرف دی۔ اس کے بعد یہ آیت تطہیر والی کو ہم نے سائڈ پہ رکھ دیا۔ میں نے کہا تھا ایک روایت لیں اور قرآن کی آیت کی جہاں تک تعلق بات کر رہے ہیں وہ پھر تفصیل میں بہت جی زیادہ ہے، ہم تو ورنہ میں وہاں انشاءاللہ سے بھی دوبارہ انشاءاللہ ایک نشست رکھ لیں گے۔ جی جی آیت تطہیر پہ آپ 5-6 مولانا حضرات کو ان کے دعوت دیں، انشاءاللہ اس پہ جی گفتگو رکھیں، پھر جی لطف آئے گا اس پہ۔ جی جی اچھا اس کے بعد حضرت عائشہ کی میں نے روایت پیش کی۔ اب میں ایک اور صحیح سند روایت، پچھلی تو یہ جواب نہیں دیا، اب فتح الباری میں اس کا حوالہ سنیے گا، حفیظ اللہ صاحب نوٹ کر لیں اور اس کو بعد میں چیک بھی کر لیجیے گا، اگر غلط ہوا نا تو آپ اس پہ کلپ بنا دیجیے گا بعد میں، یا پھر ان چینل والوں سے کہیے گا یہ دوبارہ مجھے بلا لیں گے۔ فتح الباری بشرح صحیح البخاری، کس کی؟ الحافظ احمد ابن علی ابن حجر اسقلانی، کیا فرماتے ہیں؟ المجلد السادس، اس کی 6ٹھی جلد ہے، وہاں پر بے اسناد صحیح، خود کون لکھتے ہیں؟ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں صحیح سند کے ساتھ، من طریق زہری عن سعید ابن المسیب سے یہ روایت ہے، لما توفی ابو بکر اقامت عائشہ علیہ النوحہ، جب حضرت ابو بکر اس دنیا سے جاتے ہیں تو حضرت عائشہ ان کے اوپر نوحہ کنا ہوتی ہیں۔ النوحہ، حضرت عمر کو یہ پتہ چلتا ہے تو حضرت عمر اپنا درہ لیے ہوئے، اپنا کوڑا جو ہے وہ لیے ہوئے وہاں پر آتے ہیں، اور جتنی حضرت عائشہ کے گھر میں خواتین ہوتی ہیں ان کو جناب کوڑے سے مارتے ہیں اور وہ ساری خواتین بھاگ جاتی ہیں۔ یہ ابن حجر اسقلانی، حضرت عائشہ نے نوحہ کنائی کی، وہاں پر ماتم حضرت عائشہ کا، یہاں پہ حضرت عائشہ کا نوحہ۔ یہ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کی سنت ہمارے لیے حجت ہے، صحابہ کی سنت ہمارے لیے آنکھوں کا نور ہے، جناب سرما آنکھوں کا، تو یہ سرما لگائیں، سرمے کی سائڈ پہ کیوں رکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ اچھا اس کے بعد جناب انہوں نے بات، علی بھائی آپ کو یاد دلوانا چاہیے تھا، یہ معز الدولہ کی کتاب پتہ نہیں کیا اٹھا کے لے آئے بابا، میں نے آپ کے سامنے تہذیب الاحکام سے روایت جی پیش کی، میں نے الکافی سے روایت پیش کی، میں نے جواہر الکلام سے اس کے تواتر کو ثابت کیا، میں نے سید مرتضی عالم الہدیٰ سے اس کے تواتر، ایک منٹ کا نہیں مجھے شہباز بھائی ایک میں حفیظ اللہ علیہ صاحب، کافی کی 16,000 روایات پر تحقیق ہوئی ہے، 9,000 سے زیادہ تو اس میں من گھڑت نکلی ہیں، اس کی طرف بھی آ جائیں، نئی جو تحقیق اس پر ہو چکی ہے، جس کی صحت کا یہ حال ہے، اس کی روایات کا کیا حال ہوگا؟ شہباز بھائی جی انہوں نے اب اس کا جواب سن لیجیے گا۔ میرے خیال میں ان کو یہ بھی نہیں پتا ضعیف اور من گھڑت میں کتنا فرق ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، کہتے ہیں من گھڑت نکلی ہے، بابا وہ ضعیف ہیں، ضعیف کا انہوں نے حکم لگایا، ضعیف اور من گھڑت کا موضوع اور ضعیف آپ کو علم حدیث میں پڑھ لینا چاہیے تھا۔ اس کے بعد جو میں نے روایت پیش کی ہے، سن لیں، اب سن لیں نا، اب اس میں بولیں گے تو بات پوری نہیں ہوگی، اس طرح آپ بولیں گے تو بات پوری نہیں ہوگی، آپ کی کئی باتوں میں مجھے اعتراض تھا، آپ نے ضعیف مان لیا نا، جب آپ نے ضعیف مان لیا تو ضعیف کی ذرا تعریف بھی ابھی کر دیں کہ وہ ضعیف کون سی ہوتی ہے، اس کی کیا تعریف ہے؟ بالکل شہباز بھائی ضعیف، سن لیں جی اچھا جی میں یہ ہے آپ کی میں نے کتاب جو روایت بخاری کے پیش کی مقابلے میں، ٹھیک ہے، دیکھیں کافی بخاری کے مقابلے میں اور تسنن کی بخاری کے مقابلے میں آپ نے الحمدللہ میری بات پر ریبٹل کرتے ہوئے یہ خود تسلیم کر لیا کہ وہ ضعیف ہیں، یہ آپ کا موقف ہے کہ وہ ضعیف ہیں، میں ثابت کروں کہ وہ ساری من گھڑت ہیں، اس تحقیق کی طرف آ جائیں جس کی کتاب کا یہ عالم ہے، اس کی صحت کا کیا حال ہوگا بھائی جان؟ کس نے تحقیق کیا، نام بتائیں اس کا؟
میں سارا کچھ بتا دوں گا. آپ کس نے تحقیق کی اس کا نام بتائیں, بتا دیتا ہوں آپ. نہیں ابھی یہی بتائیں, نام بتائیں. آپ کو اتنا پتا ہے, نام بتا دیں اس بندے کا جس نے تحقیق کی ہے. بسم اللہ. بتا وہ جی حفیظ اللہ بلوچ جب صاحب. نہیں پتا تو درمیان میں نہیں بولتے حفیظ اللہ صاحب. جب تیاری نہیں ہے درمیان میں نہیں بولتے بھائی, جب تیاری نہ ہو درمیان میں نہیں بولتے. اب آپ پکڑے گئے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کس کی تحقیق ہے. آپ بتا رہے ہیں کہ آپ بہت بڑی تیاری کر کے آ رہے ہیں. جب آپ اپنی کتاب کے بارے میں ضعیف تسلیم کر رہے ہیں تو یہ آپ کی تیاری ہے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں تو اس بات کو اس طرح کہنا ہی نہیں چاہتا. نام آپ بتائیں, اچھی تیاری کر دیکھیں, آپ کا یہ ٹاپک ہے, آپ کا یہ ٹاپک ہے. آپ اسی پر ہی اپنی امت کو, اپنے لوگوں کو یہی حوالے دے دے کے ان بیچاروں کو اس طرف لگا دیا ہے. ان کو سیدھے سیدھے قرآن و سنت کی طرف تو آپ آنے ہی نہیں دے رہے. جب آپ کی کتاب کی صحت کا یہ حال ہے, جس کو آپ اتنی بڑی تعداد کی جو روایات ہیں اس کو خود ضعیف مان رہے ہیں, اب کہہ رہے ہیں اچھا آپ بتائیں وہ کس نے تحقیق کی ہے. میں ابھی منگوا لیتا ہوں کتاب. حفیظ اللہ بلوچ صاحب, شہباز صاحب آپ سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ تحقیق کس کی ہے, کہ اتنی احادیث جو ضعیف ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کس کی تحقیق ہے. انہوں نے سوال یہی بولا, کیا. من گھڑت بولا انہوں نے, من گھڑت بولا ہے, من گھڑت بولا ہے. آپ نے بولا نہیں یہ تحقیق کس کی ہے. آپ نے ضعیف ماننا ہے نا, وہ کن کی تحقیق ہے ضعیف والی. آپ من گھڑت پہ رجوع کرتے ہیں. نہیں میں حوالہ دوں گا اس پر. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی آپ کو حوالہ دے رہے ہیں تحقیق کا. جی وہ اللہ کے حوالے ہوتے ہیں, ایسے حوالے ہمیں معلوم ہے. اب یہ ہم حوالہ سن لیں گے. جی اب آپ بولیے گا, وہ حوالہ دے دیں گے بعد میں. آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں. بھائی میرے پاس بولنے کو بہت کچھ ہوتا ہے, میرے پاس بولنے کو بہت کچھ ہے. میں ان کی کئی جگہ پہ باتیں پکڑ سکتا تھا, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ عوام کے سامنے علمی میٹر رکھا جائے, آپس میں نہ الجھیں. وہ مجھ سے الجھنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس طریقے سے جدل سے کہتے ہیں جدل. حفیظ اللہ صاحب میں نے جدل پڑھ رکھا ہے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں میرا یہ کام ہے, تو مجھے جدل بہت اچھے سے آتا ہے, جدل حسن آتا ہے, اس لیے آپ اس کو رہنے دیں, آپ میری باتیں سن لیں. صرف آپ سے گزارش ہے, اب آپ نے بولنا نہیں درمیان میں, ٹھیک ہے. ہاں, آپ نے حضرت عائشہ کی روایت نہیں دیکھی, قرآن و سنت کا آپ نے ویسے پرچم اٹھایا ہوا ہے, آپ کو پتہ نہیں حضرت عائشہ کی بھی روایت ہے. اچھا جی, اب ایک اور روایت میں نے نوحے کے اوپر حضرت عائشہ کی پیش کر دی, اس کو بھی انشاءاللہ یہ جا کے تحقیق کریں. اس کے بعد حضرت ام سلمہ کی جو انہوں نے ایک عجیب و غریب ان کی توہین کی, اس کا بھی یہ جواب اگلے جا کے تیار کریں. الکافی کی دیکھیں علی بھائی, ایک علمی طریقہ کار یہ ہے کہ جب الکافی میں ہم بھی اس چیز کا وہ قبول کرتے ہیں کہ الکافی میں صحیح اور ضعیف روایت دونوں موجود ہیں. میں روایت کا نمبر بتا رہا ہوں, ان سے میری یہ گزارش ہے, جس روایت سے میں نے تہذیب الاحکام سے روایت پڑھی, اس کی سند موثق میں نے باقاعدہ تحکیم روضۃ المتقین سے پیش کی ہے. انہوں نے لکھا نہیں ہے, وہاں پہ لڑکوں کو حوالوں پہ لگایا ہے اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں, ان کو آواز نہیں میری جا رہی, تو یہ سن نہیں رہے میرے خیال میں. میں دوبارہ ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں, حفیظ اللہ صاحب آپ بزرگوار ہیں, میں آپ کو 10 دفعہ سناؤں گا, 10 دفعہ بتاؤں گا. اب سنیے ذرا اس کو, روضۃ المتقین ریفرنس نوٹ کیجئے تاکہ سند کا آپ کا جو ہے وہ ختم ہو جائے. روضۃ المتقین میں آپ جائیں گے تو اس میں الایمان والنذور والکفارات کی بحث ہے. اس کے بعد کفارت شق ثوب علی امرتہ, اگر کوئی خاتون اپنے لباس کو پارا کرتی ہے یا کوئی بندہ یہ کام کرتا ہے تو یا کفارت الخدش یہ جو کیا کہتے ہیں اپنے اوپر خراشے لگانا, اس کا کفارہ وہاں پر وہ بیان کرتے ہیں. وروى الشیخ فی الموثق, یہ موثق روایت ہے. اس کے بعد جو الکافی کی میں نے روایت پیش کی, میں اس کا ریفرنس دیتا ہوں, انہیں بولیں کہ تحقیق کریں. مرآت العقول میں علامہ باقر مجلسی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. یہ میں اس روایت کا دوبارہ ان کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. یہ الاصول کافی, الکافی کے 3 حصے ہوتے ہیں حفیظ اللہ صاحب, ایک الاصول ہے, ایک من الفروع ہے, ایک روضہ ہے. اس میں جب آپ جائیں گے اس کی پہلی جلد میں کتاب الحجہ صفحہ نمبر 381, اس کی روایت نمبر 6, اس میں جا کے آپ یہ روایت دیکھیں گے تو حالات الائمہ علیہم السلام سے پہلے والا جو باب ہے وہاں پہ یہ روایت ہے. اس کی سند کو دیکھیں علامہ باقر مجلسی نے کیا بیان کیا ہے. تو یہ میرا اس کا جواب ہو گیا. خود یہ معزت دولے کا اٹھا کے پھر رہے ہیں, وہ صحیح سند روایتیں ہیں. حیات القلوب سے سند پیش کی ہے, ایک سند یہ پیش نہیں کر چکے. میں نے باقاعدہ ان کے علماء کی تحکیم کے ساتھ سندی پیش کی ہیں, جن کا جواب ان کے پاس الحمدللہ نہیں تھا. اور شیخ توسی علیہ رحمہ کی الامالی کو بھی اٹھا کے دیکھیں. میں نے ابھی شیعہ حوالے رکھنا یہاں پہ شروع نہیں کیے, ورنہ 3 گھنٹے تو شیعہ حوالوں پہ لگ جاتے کہ ہمارے علماء نے ماتم کرنے کو, سینہ زنی کرنے کو روایات اہل بیت سے تو آپ لوگوں نے روایات لی نہیں ہے. آپ کے ابن تیمیہ, آپ کہتے ہیں شیخ الحدیث ابن تیمیہ کہتا ہے اپنی قسم منہاج السنہ میں, یہ بھی لے لیں. ابن تیمیہ آپ کا شیخ الاسلام کہتا ہے کہ ہمارے فقہائے اربعہ نے, نہ امام مالک, نہ امام حنبل, نہ امام ابو حنیفہ, نہ امام شافعی, کسی نے بھی امیر المومنین سے کچھ نہیں لیا. گل مکی. آپ اہل بیت کا نعرہ لگاتے ہیں, میں نے عرض کی تھی عملی طور پہ کچھ نہیں ہے. اس ابن تیمیہ کو بھی آپ جا کے بعد میں حل کیجئے گا, اس کا ریفرنس بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. تو لہٰذا علی بھائی انہوں نے جو بھی بات کی
اس کے بعد اب یہ انہوں نے بڑی آخر بات کی، یہ آخری بات کروں گا، اس پہ کمپلیٹ کریں گے، پروگرام کا جی ٹائم زیادہ ہو گیا. بہت زبردست بات یہ کہ عاشورہ کے دن خوشی منا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ کون مناتے تھے خوشی؟ میں آپ کو علی بھائی بتاتا ہوں. اس لیے تو میں نے کہا کہ یہ جو جیلانی صاحب ہے، عبد القادر جیلانی صاحب، وہ خوشی منائیں، ہمیں آپ کی خوشی سے کوئی سروکار نہیں ہے. اچھا بابا ہم ایک تو بات کہتے ہیں اہل بیت کی غم آپ شہباز بھائی، سنیے ایک گا. بات، علی بھائی ایک آپ بھی صرف حوالہ ایک بات میں صرف ایک بات میں آپ کی بات نہیں کاٹوں گا، آپ بات مکمل کریں گے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حسنی حسینی سید ہیں. بس میں ان کے بارے میں بھی یہ آ رہا ہے، تو بس یہ بات میں نے کرنی تھی. اب آگے بات جو ہے نا پورے کیجیے گا اپنی. جی حضرت نوح کا بیٹا جو ہے وہ لیسا من اہلی، وہ میرے اہل میں سے نہیں ہے، تو لہٰذا مسئلہ نہیں ہے. بیٹا ہونا یا کسی نسل میں سے ہونا کوئی یہ بڑی بات نہیں ہوتا. اچھا اب یہ دیکھیے جو نواسب کی بات کی البدایہ والنہایہ، اب دیکھیے گا عاشورہ کے دن خوشی منائیں. حفیظ اللہ صاحب آپ لوگ خوشی منائیں، ہم یقین کریں، ہم اس پہ کوئی بھی آپ کی مذمت نہیں کریں گے. البدایہ والنہایہ ابن کثیر دمشقی حنبلی کرشی اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں الجزء الحادی عشر، اس کی 11ویں جلد، اس میں کیا فرماتے ہیں؟ علی بھائی توجہ کیجیے گا، جو خوشی مناتے ہیں دل کھول کے منائیں. کیا نقل کرتے ہیں؟ وَقَدْ آكَسَ الرَّافِضَةُ وَالشِّيَّعُ يَوْمَ عَاشُورَ النَّوَاسِبُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَكَانُوا فِي يَوْمِ عَاشُورَ يَطْبُخُونَ الْحُبُوبَ وَيَغْتَسِلُونَ وَيَتَطَيَّبُونَ وَيَلْبِسُونَ أَفْخَرَ ثِيَابِهِمْ وَيَتَّخِذُونَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا يَصْنَعُونَ فِيهِ أَنْوَاعَ الْأَطْعِمَةِ وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ وَالْفَرْحَ. کہ یہ اہل شام کے ناسبیوں کی روش ہوا کرتی تھی کہ وہ عاشورہ کے دن شیعوں کی ضد میں کھانے بنایا کرتے تھے، غسل کرتے تھے، خوشبوئیں لگایا کرتے تھے، اچھے سے اچھا لباس پہنتے تھے. وَيَتَّخِذُونَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، اس دن کو وہ عید کے طور پہ مناتے تھے اور اس میں مختلف انواع کے کھانے پکاتے تھے. وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ وَالْفَرْحَ، ناسبی کیا کرتے تھے؟ عاشورہ کے دن، امام حسین کی شہادت کے دن سرور اور فرحت کا اظہار کرتے تھے. بسم اللہ. ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی جب اہل سنت نے یزید کو خلیفہ مان لیا تو پھر اس روش پہ عمل کرنے میں کیا قباحت ہے؟ بسم اللہ کیجیے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. میرا ذاتی خیال ہے کہ حفیظ اللہ بلوچ صاحب کو جو ہے نا اس مدعے کے اوپر ہمیں دعوت دینی چاہیے کہ بیعت یزید کے اوپر جو ہے ہم انشاءاللہ ایک دوبارہ ڈیبیٹ کریں. بسم اللہ. ٹھیک ہے علی بھائی، جس کو مرضی دعوت دی، تین کو دی تھی، 6 اور بلائیں، مجھے مشکل نہیں ہے. بات تو میری مکمل ہونے دیں حفیظ اللہ صاحب، بات میری مکمل ہونے دیں. 30 سیکنڈ. جیسے اللہ یاری بات سنیں میری، یہ جو انہوں نے آیت تطہیر پڑھی، یہ پوری آیت تو ذرا پڑھ کے ترجمہ کر دیں بھائی جان. یہ بات مناسب ہے. کرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ واتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ گھروں میں ٹھہری رہو اور تم زیب و زینت نہ کرو جاہلیت والے دور کی طرح، پہلے دور کی طرح، یہ کن کو کہہ رہا ہے؟ سیدہ فاطمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا آیت اتری؟ یہ تو ایک کمپلیٹ آیت ہے نا. آپ انما یرید اللہ سے یہ شروع کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس کو شروع سے آیت کیوں نہیں شروع کرتے؟ اس سے پچھلی آیت یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. یا نساء النبی ہے، یہاں آ رہا ہے، نبی کی بیویوں کا ذکر آ رہا ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ، جہاں سے 22واں سپارہ شروع ہو رہا ہے. یہ ساری اگر آیتیں آپ پڑھیں اور پھر آپ اینڈ پر جا کر انما یرید اللہ سے بیویوں کو خارج کر دیں، کمال کی بات ہے. ویسے آپ کا مزاج ہے. آپ دیکھیں میری بات سنیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 عاشورہ کا روزہ نبی علیہ السلام نے رکھا ہے. اب آپ کیا کہیں گے؟ اب 10 عاشورہ کے روزہ رکھنے والوں کو آپ ناسبی کہہ رہے ہیں. اگر آپ کو نہیں نصیب روزہ رکھنا، نبی کی سنت پر عمل کرنا، تو آپ ہر روزے والے کو ناسبی نہ کہیں. ایک بات آپ کے گھر آ جائے گی، بڑی ویسے آپ بات اچھی کرتے ہیں، تیاری نہیں ہے، تیاری کر کے آئے، یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں، کمال ہو گئی ہے آپ کی. ویسے نبی علیہ السلام جب مدینہ میں ہجرت کر کے آئے، نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں. آپ نے پوچھا کہ کس چیز کا روزہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو نجات دی تھی. فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ سے زیادہ حقدار ہیں، تمہاری نسبت ان کے زیادہ حقدار ہیں. ہر نبی میرا بھائی ہے. لہذا آپ نے فصام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعمر بصیامہ، آپ نے خود بھی روزہ رکھا، صحابہ کا روزہ رکھنے کا بھی آپ نے حکم دیا. اب یہ بن گئی سنت. کچھ عرصے کے بعد نبی اسلام کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہودی اب بھی روزہ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال لأصومن التاسع، میں 9 کا روزہ رکھوں گا یا 9 کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو. اچھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے 50 سال بعد یہ واقعہ ہو گیا، کربلا کا واقعہ ہو گیا. اب مجھے بتائیں جو 50 سال پہلے دین چل رہا تھا وہ سارا اب اس واقعے کے بعد کینسل ہو جائے گا؟ ان پر جو لوگ سنت عمل کرتے رہے، سیدنا علی روزے رکھتے رہے، سارے خلفاء روزے رکھتے رہے، اہل بیت روزے رکھتے رہے. اب آپ مجھے بتائیں
اس کے بعد یہ حوالے جو آپ دے رہے ہیں، ابھی آپ دے رہے ہیں اپنے البدایہ والنہایہ سے، جو البدایہ والنہایہ سے میں حوالے دوں گا وہ تو بھائی جان آپ کے بال جھڑ جائیں گے. خدا کے لیے تاریخ، پہلی بات سنیں، قرآن جہاں پر واضح ہے، نص موجود ہے. یہ آیت نبی کی بیویوں کے بارے میں ہے. ہاں ہم اہل بیت، اللہ نے نبی کی بیویوں کو نبی کا اہل بیت قرار دیا. رسول اللہ نے اپنے داماد کو، سیدنا علی کو، اپنے نواسوں کو، بیٹوں کو اہل بیت مان لیا. ہم ان کو بھی مانتے ہیں. ہمارے ہاں تو اختلاف ہی کوئی نہیں. اختلاف تو یہ آپ کی طرف ہے کہ آپ ایک حصے کو ماننے دوسرے کو نہیں مانتے. بھائی ہم تو سب کو مانتے ہیں. ہم صحابہ سے کی بھی محبت دلوں میں رکھتے ہیں، اہل بیت کی بھی رکھتے ہیں. رہ گئی بات یہ جو آپ نے حوالے دیے ہیں نا، دیکھیں مجھے نہیں اندازہ تھا کہ اس طرح کی چیزیں ہوں. میں ان کو دیکھ لوں گا. میں بالکل بھائی علی سے رابطہ کر کے ان کے آپ کو وہ جو میں نے بات کہی ہے کافی کے اوپر جو تحقیق ہوئی ہے اور کتنی روایات کا کیا عالم ہے وہ آپ کے اوپر کھل جائے گی، جو آپ کی سب سے تگڑی کتابیں اور اس کے پیچھے کیا رہ جائے. بالکل ٹھیک. اچھا صحیح. شہباز بھائی اچھا یہ ٹاپک ذرا کافی زیادہ ڈی ٹریک ہو جائے گا اگر ہم یہ روزے کے بارے میں بات کریں گے 9-10 کے، اور پھر ہم ذرا یہ ماتم اور گریہ پہ ذرا رہتے ہیں، اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. آلریڈی آلموسٹ 2 گھنٹے کا پروگرام ہونے کو آ گیا، تو بس اب ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اور ہم آپ کے پاس آخری 2 سوال ہیں کہ امامین سے جو ہے یہ ماتم اور گریہ جو ہے وہ ثابت صحیح اسناد سے. ابھی آپ نے اس کے اوپر انہی جواب پہ آنا تھا، حضرت زین العابدین سے، حضرت امام حسن سے، حضرت امام حسین سے اور آل اولاد سے. دیکھیں علی بھائی، میرے خیال میں آپ بھی شاید حضور ذہنی نہیں رکھ پائے. میں نے جو تہذیب الاحکام سے امام باقر، امام جعفر صادق، امام باقر علیہ السلام عینی شاہد ہیں کربلا کے. امام زین العابدین علیہ السلام سے کامل الزیارات میں روایت ہے کہ جب ان سے پوچھا کہ صحابی پریشان ہو گیا کہ مولا آپ اتنا گریہ کرتے ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ آپ ہلاک ہو جائیں گے، آپ اسی شدت گریہ کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے. تو امام نے فرمایا یعقوب کا ایک یوسف بچھڑا تھا اور اس نے 40 سال 80 سال بعد علماء نے لکھا گریہ کیا حضرت یعقوب نے اور ان کی آنکھیں چلی گئیں. میں نے جو شروع میں یہ آیت پڑھی تھی یہ میں نے گریہ کے پہ نہیں، گریہ کی وجہ سے آنکھوں کا چلے جانا نقصان ہے. آج ایک بندہ امام حسین کے غم میں زنجیر مارتا ہے، او اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو جی، خون نکل آیا. بابا اس کا تو ہلکا سا خون نکلا ہے. حضرت یوسف کی جدائی میں، ان کے غم میں تو حضرت یعقوب کی بینائی تک چلی گئی. یہاں پہ کم سے کم بینائی تو نہیں جا رہی، تو وہاں پہ حضرت یعقوب اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے تھے. تو امام سجاد کی میں نے روایت پڑھی، امام باقر کی پڑھی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی پڑھی. میں نے عرض کی کہ ابن تیمیہ نے تو کہا کہ ہمارے اہل بیت نے، ہم نے تو اہل بیت سے دین لیا ہی نہیں ہے، اہل بیت ہمارے لیے زبان کا چسکا ہے. اور اس کے بعد بدایہ و نہایہ کا مجھے یہ حوالہ دے رہے ہیں. بھائی میرے لیے حجت تھوڑی ہے، میں نے آپ کے لیے پڑھا ہے، آپ جا کے اس کو، آپ کا سردرد ہے، آپ سنبھالیں، آپ کا عالم، آپ کی کتاب. اس کے بعد جو یہ روزے کے حوالے سے بات کریں، بخاری کی اچھا بخاری کی روایت انہوں نے، اگر بخاری مجھے لگتا نہیں پڑھی، بخاری کو بھی ٹھیک سے نہیں پڑھا ہوا. بخاری میں روایت ہے فلم مافوردا رمضان اتارا کا یوم عاشورہ، جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کا روزہ ترک کر دیا گیا. یہ صحیح بخاری، آپ یہ جائیں گے صحیح بخاری کتاب الصوم باب نمبر 68 باب الصیام میں یوم عاشورہ میں جب جائیں گے اس روایت کو آپ کہاں کریں گے کہ پھر عاشورہ کا روزہ ترک کر دیا. آپ لوگوں نے ترک نہیں کیا، آپ لوگ رکھی جا رہے ہیں. تو میں نے عرض کی بابا ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ عاشورہ کے دن بول بجائیں، شادیاں کریں، آپ شادیاں بجائیں، مجھے نہیں اعتراض. اچھا میں آپ کو سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں. آپ نے یہ بات کی کہ عاشورہ کا روزہ ترک کر دیا گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ نہیں رکھنا، رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی اس سے پہلے فرض تھا، اس کے بعد یہ نفلی ہو گیا. دیکھیں رسول اللہ نے ترک کر دیا، رسول اللہ نے ترک کر دیا. اب اس کے مطلب آپ جو لیں، کتاب آپ کی آپ لیں کہ رسول اللہ نے ترک کیا تھا لیکن ہم رکھیں گے، بسم اللہ رکھیں. دیکھیں علی بھائی، میں نے تو شروع میں کہا کہ بابا آپ لوگ عاشورہ کے دن قبریں پکی کریں، اس کے کچی کریں، آپ لوگ خوشی منائیں، آپ لوگ شادیانے بجائیں، شادیاں کریں، ولیمے کھائیں، ہمیں کہاں اعتراض ہے. جب ابن کثیر نے کہہ دیا یہ نواسب کا شعار ہے، آپ لوگ کھل کے کریں اور اس میں ہمیں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ کا رائٹ ہے، آپ انسانی حقوق کے پابند رہتے ہوئے ہم آپ کو مکمل اختیار دیتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اہل بیت کو جب مانتے ہی نہیں ہیں. اور آیت تطہیر پہ حفیظ اللہ بلوچ صاحب کو علی بھائی میں آپ کے پروڈیوسر سے سب سے تقاضا کروں گا، آیت تطہیر پہ تب تک یہ تیاری بھی کر لیں. اب انہیں میری روش کا بھی پتہ چل گیا، میرا بھی پتہ چل گیا ہے. آیت تطہیر پہ ان کو میرے ساتھ لازمی بلائیے گا، ان کو پھر انشاءاللہ قرآن سے. ابھی تو میں رکھوں گا یہاں پہ کہ مسند احمد ابن حنبل میں یہ رو رہے ہیں بیویوں کے حوالے سے. بابا احمد ابن حنبل میں ہے کہ رسول اللہ سے روایت ہے کہ بلی کو بھی انہوں نے اہل بیت میں شمار کیا ہے. اہل بیت سکنا ہوتا ہے، اہل بیت شرف، دو چیزیں ہوتی ہیں.
اس کو آپ جا کر ابن حجر مکی حاتمی، یہ میں زبانی حوالے دیتا ہوں، اس کو کبھی دیکھ لیجیے گا، سوائق المحرقہ میں جا کے دیکھیں. زید بن ارقم کہہ رہے ہیں کہ بیوی اہل بیت میں سے نہیں ہے. میرے خیال میں زید بن ارقم نے یہ آیت تطہیر نہیں پڑھ رکھی تھی، اور اس سے پہلے ما بعد ما قبل کو نہیں پڑھ رکھا تھا. یہ آج حفیظ اللہ صاحب نے پڑھا ہے، اور وہ صحابہ جن سے دین لینا تھا ان کو حفیظ اللہ صاحب سکھا رہے ہیں کہ بابا قرآن میں تو یہ آیا، تم صحیح مسلم میں کیا بتا رہے ہو کہ بیوی اہل بیت میں سے نہیں ہے. اچھا ایک سوال، آیات کا ترجمہ تو کر دیں بھائی جان. یہ 3 آیتیں انہوں نے سورہ احزاب کی آیات کا ترجمہ کیا تھا، ریفرنس نہیں. انہوں نے سورہ احزاب کی آیات کا ترجمہ کیا تھا فضل اللہ بلوچ صاحب نے. لیکن میرا خیال ہے اس کو ایک دوبارہ ڈیبیٹ کے لیے رکھ لیں، یہ ڈیبیٹ ڈی ٹریک ہو جائے گی. بس ایک سوال، اگر یہ جو آیت پڑھتے ہیں نا کہ جہاں پر بیویوں کا ذکر ہو رہا ہے پھر آیت میں آ جائیں، ان کو آیت کا پڑھنے کا بڑا شوق ہو رہا ہے تو میں وہ بھی ان کا شوق پورا کر دیتا ہوں. پیچھے سیغے آ رہے ہیں من کننا ان کننا، کننا کننا ضمیر مؤنث کا سیغہ آ رہا ہے، لیکن اہل بیت کی جب حوالے سے بات آئی تو یہاں پر آ گیا ان قوم رجسا، اور یہاں پر اہل البیت ہے. پیچھے کیا آیا؟ بیوت آیا، لفظ بیوت آ رہا ہے. نبی کی بیویوں کے لیے جب گھر کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر آتا ہے بیوت کا لفظ. قرآن مجید میں جا کے اٹھا کے دیکھ لیں اگر کہیں پہ بھی آپ کو مل گیا، لیکن یہاں پر فقط اہل بیت کا. اور جب یہ آیت نازل ہوئی ہے مجھے یہ بتائیں کہ رسول کا امر قرآن کی تفسیر کرے گا یا حفیظ اللہ صاحب تفسیر کریں گے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل رسول اللہ نے ان 5 کو اپنے چادر کے نیچے لیا. رسول اللہ فرما رہے ہیں یہ 5 ہیں، حفیظ اللہ صاحب کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم تو یہاں پورا حساب کتاب لے کے بیٹھے ہیں. عجیب و غریب اس کے اوپر ہم اس کے اوپر انشاءاللہ ایک پورا اپنا شو رکھ لیں گے، وہ اس میں بڑی ڈیٹیل میں بات ہو جائے گی اب کیونکہ شو کا ٹائم آلریڈی بہت ایکسٹینڈ کر کے. بس ایک سوال اگر آپ مجھے جسارت دیں، میں صرف ایک سوال کی جسارت چاہوں گا کہ آپ بیویوں کا ذکر کیا تو کیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اہل بیت میں سے ہیں آپ کے حوالے کے مطابق؟ جی اس پہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ 2 اہل بیت سکنا، اہل بیت شرف. جو اہل بیت شرف ہیں جو آیت تطہیر کا مصداق ہیں وہ یہ فقط پنجتن پاک ہیں. ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں لکھا کہ یہ حضرت ختیجہ کا مقام سمجھنا ہے تو دیکھو کہ یہ اہل بیت جن کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ان کا مرجع کون ہے، جس کی طرف سب کی باز گشت ہے، وہ حضرت ختیجہ ہیں. حضرت ختیجہ کا شرف اس قدر بلند و بالا ہے. تو یہ اس کا جواب ہو گیا اور موضوع ہم نے مکمل کر دیا ہے. حفیظ اللہ صاحب کو اگلی دفعہ دوبارہ اس موضوع پہ ہی بلا لیں، البتہ تیاری کے ساتھ. تھینک یو. افسوس کی بات ہے روزے کے حوالے سے علی بھائی ایک لائن سن لیں. روزے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ بعد میں ترک کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی علیہ السلام فرمانے کہ میں اگلے سال جب آپ کو پتا چلا یہودی ابھی بھی رکھتے ہیں تو آپ نے ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے فرمایا کہ لاسومن التاسع، میں اگلے سال 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 2 روزے ہو گئے 10 کے اور 9 کے. تو یہ ان کا ہو گیا مطلب اس سے مشابہت سے بچنے کے لیے. اس کے بعد تو اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے. اب رکھنا کس نے تھا؟ دیکھو نا رسول اللہ علیہ وسلم کی تو اس کے بعد آپ دنیا سے چلے گئے تو نبی اسلام نے نہیں رکھا، صحابہ رکھتے رہے، اہل بیت رکھتے رہے. سید عبد القادر جیلانی تک یہ انہوں نے خود حوالہ دے دیا کہ وہ رکھتے تھے اور آج بھی اہل سنہ رکھتے ہیں. اس لیے نہیں رکھتے. حضرت حسین کا واقعہ اتفاقی طور سے ہو گیا، اس کا غم اپنی جگہ پر ہے، مگر ان سے محبت، ان کی اطاعت، ان کے ساتھ تعلق یہ اہل سنہ کا شعار ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. سر التماس سے دعا کرنے کی انہوں نے بات کی، وقت اب آپ نہیں دے رہے. یہ ان کو بہرحال یہ ذرا تیاری اس پر کر کے آئیں. یہ پیچھے کی آیتیں سارے نبی کی بیویوں پر ہیں تو آیت کا اگلا حصہ بھی اس میں نبی کی بیویاں بھی آ گئی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور آپ کے بیٹی تو پہلے ہی شامل تھی. اچھا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس سے پہلے ہی فوت ہو گئی تو وہ اہل بیت میں آ گئیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور زندگی کے بعد بھی زندہ رہی وہ اہل بیت میں نہیں ہے. یہ دیکھیں حفیظ اللہ بلوچ صاحب، میں نے کب کہا وہ اہل بیت میں آئی ہیں؟ آپ نے سنی نہیں بات. آپ پتہ کہ لکھ رہے ہوتے ہیں یا بچے حوالے نکال کے دے رہے ہوتے ہیں. علی بھائی پروڈیوسر صاحب سے کہیں، پروڈیوسر صاحب سے کہیے پروگرام کٹ کریں، یہ تیاری کی بات کر رہے ہیں، پروگرام اس کو یہیں پہ وائنڈ اپ کریں، اس پچھلے موضوع کو اگلا بسم اللہ پڑھیں اور ابتدا کریں، اہل بیت پہ گفتگو کرتے ہیں. بسم اللہ، کہیں نہیں جاتے. میں یہیں پہ ہوں. یہ اہل بیت شرف اور اہل بیت سکنا یہ آپ کی ساری من گھڑت میرے بھائی، یہ اصطلاحات ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے قرآن و سنت کے ساتھ. رکے ابھی یہ من گھڑت میں بتاتا ہوں. یہ اہل بیت کون ہے میں بتاتا ہوں. رکیے ذرا جی، اب یہ من گھڑت میں بتاتا ہوں. ابن حجر مکی حاتمی صاحب آپ کے، اب اس کو آپ نے جو کچھ کہنا کہ السوائق المحرقہ سن لے، حوالہ سن لے پورا، ابھی جذبات نہ دکھائیے گا. السوائق المحرقہ
اس میں جب آپ جائیں گے تو اس میں آپ جاتے ہیں تو صفحہ نمبر، یہ میں آپ کو پورا مکتبۃ فیاض للتجارہ و توضیح کی یہ چاپ ہے، اس میں جب جاتے ہیں صفحہ نمبر 618، وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت اس کے لیے لہو اطلاقین، اس کے دو اطلاق ہیں، اطلاقاً بالمعنی العام، اس کا ایک عام معنی ہے، وَهُوَ مَا يَشْمَلُ جَمِيعَ الْآلَ تَارَةً وَالزَّوْجَاتِ الْأُخْرَى، ایک جب اس کا عام اور عمومی معنی لیں گے تو اس میں بیویاں بھی شامل ہیں، پوری آل بھی شامل ہے، وَإِطْلَاقًا بِالْمَعْنَى الْأَخَص، اور اس میں ایک خاص معنی ہے اور اس میں فقط اور فقط رسول اللہ کی یہی اہل بیت شامل ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے رسول کی سنت کو پکڑا ہے، کابل آبار یہودی کی روایتیں آپ لوگوں نے لی اور رسول اللہ کے اوپر بھی تھوپی ہیں، الیاذ باللہ۔ ابھی اس موضوع کو چلائیں، ابھی یہاں پہ وائنڈ اپ کریں، اسی اہل جی بیت کے موضوع پہ قرآن سے شروع کرتے ہیں، رسول اللہ کی احادیث لے کر آؤں گا، آپ کے تمام روایات صحیح و سنت یہاں پہ پیش کروں گا اور بتاؤں گا کہ اہل بیت رسول کون ہے، اور یہیں پہ انشاءاللہ فیصلہ ہوگا۔ بسم اللہ، اس کو ختم کریں، اگلا شروع کریں۔ سورہ الاحزاب کے اوپر ہم انشاءاللہ یہ ساری آیات کے حوالے سے ہم ایک دوبارہ نشست رکھیں گے، اور آیت تطہیر پہ ہم انشاءاللہ دوبارہ جو ہے اس کے اوپر ہم شو کریں گے۔ میں حفیظ اللہ نیازی صاحب کو بھی دعوت مدعو کروں گا اور سید شہباز فانی صاحب کو بھی۔ آج کا جو ہے ایک بہت مدلل شو رہا، دونوں اکابرین نے بڑی بہترین طریقے سے جو ہے وہ دلائل بھی دیے اور روایات بھی تھیں، اور سند کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کے دلائل کا جواب دیا گیا۔ ماشاءاللہ آپ دونوں نے بہت ہی بہترین شو کنڈکٹ کیا۔ انشاءاللہ ہم آیت تطہیر پہ ایک دوبارہ شو کریں گے۔